بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ آؤ وعلیکم قرآن السلام سمجھیں ورحمۃ اللہ۔ آسان طریقے سے QC4 اور مڈ کوئز کے بعد آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ مڈ کوئز پر جانے سے پہلے ہم اپنے پیج نمبر 13 کو مکمل کر چکے تھے۔ آج سے ہم پیج نمبر 14 سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، اور پیج نمبر 14 اشارہ اے میں ہم آیت نمبر سورۃ البقرہ آیت نمبر 94 اور 95 پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گرامر کے پورشن میں جا کر کچھ نئی ٹیبلز کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ ہم آگے چلنے سے پہلے ایک مرتبہ جلدی سے دہرا لیتے ہیں کہ اب تک ہم نے کیا پڑھا۔ کورس 1 کے اندر ہم نے نماز اور اس سے کے اذکار پڑھے تھے، ساتھ ہم نے 3 حروف والے صحت مند افعال پڑھے۔ کورس 2 کے اندر ہم نے مصحف سے پڑھنا شروع کیا، پہلے پارے کے پہلے 5 صفحات ہم نے پڑھے، اور اس کے ساتھ ہم نے کمزور افعال کی پریکٹس کی، اور کورس 3 میں ہم نے دوسرے 5 صفحات پڑھے، جس کے ساتھ ہم نے مزید فی کی پریکٹس کی، مزید فی کے افعال پڑھے، اور ہم نے کورس 2-3 میں آنے والی قرآن کی آیات کو اشارات کے اندر تقسیم کیا، اور ان اشارات کو ہم نے اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ کی فنگر ٹپس پر یاد کیا ہے۔ اب ہم کورس 4 پہ ہیں۔ قرآنی آیات کے مضامین وہی بنی اسرائیل سے متعلق ہیں، اس میں سے ہم 13واں پیج مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہمارا 14واں پیج شروع ہوگا۔ جی نثار صاحب، آپ کا ہینڈ ریز ہوا تھا۔ نہیں سر، کوئی کوشچن تو نہیں، بس وہ ایک پتہ چلا تھا کہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کے والد صاحب پچھلے دنوں وفات پا گئے ہیں، وہ انڈیا میں تھے، کنفرم نہیں ہوا، تو ان کے لیے جی اینڈ میں انڈیا سر میں، انڈیا میں، دعا بھی سر اینڈ میں کروا دینا سر۔ جی انشاءاللہ آپ یاد کروائیے گا۔ ابھی بریک پر جاتے وقت ہم ایک مرتبہ ان کے لیے دعا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک قرآن کورس کی اسٹوڈنٹ، آپ میں سے شاید کچھ لوگ ان کو جانتے ہوں، ایک سسٹر امبر تھیں لاہور سے، کافی مطلب ذرا بڑی عمر کی تھیں، تو وہ بیمار تھیں، پچھلے دنوں ICU میں تھیں، کل ان کا بھی انتقال ہوا ہے۔ ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اللہ مغفرت فرمائے۔ کورس 4 کی آیات کو ہم بائیں ہاتھ پر جو ہے وہ پوائنٹرز کی صورت میں یاد کر رہے ہیں، دائیں ہاتھ پر، سوری، پھر سے ہمارا دائیں ہاتھ استعمال ہو رہا ہے۔ اب تک جو ہم نے پڑھا ہے 13ویں صفحے تک، وہ اشارات ہم اس کو دوہرا چکے ہیں، تو آج ہمارا ہے 14واں صفحہ۔ اس میں اشارات ہیں: آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی۔ آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی۔ آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی۔ اور مختصر اشارے پورے شروع سے اب تک کو ایک مرتبہ دہرا لیں: جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق، میثاق خون، قتل و اخراج، باز کتاب، موسیٰ اور عیسیٰ، انکار، برا سودا، ایمان، طور۔ آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی۔ یہ صفحہ آج ہم نے شروع کرنا ہے، تو یہ 2 مرتبہ دہرائیں: آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی۔ آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی۔ آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی۔ پہلا اشارہ ہے آخرت تمہاری۔ پچھلی آیات سے اگر ہم اس کا تعلق دیکھیں تو اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی سچی اور پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے۔ ان آیات کی روشنی میں ہمیں بھی اپنا حال چیک کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی زبان سے دعوے کرنے میں تو بہت آگے ہوں، عملی طور پر ہم بھی اتباع کرنے والے نہ ہوں۔ اسباق دیکھ لیں تو یہود کا عقیدہ تھا کہ جنت صرف انہی لوگوں کے لیے خاص ہے، کسی اور کو جنت نہیں ملے گی، اور اللہ نے
جی ویڈیو تو نہیں آن. نہیں جی یہود کا عقیدہ تھا کہ جنت صرف انہی لوگوں کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. اللہ نے ان کے اس عقیدے کو چیلنج کرتے ہوئے کہا اگر ایسا ہی ہے تو تم ذرا موت کی تمنا کر کے دیکھ لو. اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت صرف تمہارے لیے بنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ اگر ایسا ان کا دعویٰ ہے ان سے اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. لیکن کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے یہودی خاص طور پر کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا ہے اور یہ دونوں سچے رسول ہیں. ان سچے رسولوں کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑے عظیم گناہ کے مرتکب ہو چکے ہیں اور اس گناہ کی سزا انہیں بھگتنی پڑے گی. اس لیے وہ موت کی تمنا کرنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتے تھے. تو نئے الفاظ کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس صرف 4 نئے الفاظ ہمیں ملیں گے اس 2 آیتوں کے اندر. سر آپ کی ویڈیو بند ہے. جی سر ویڈیو میں نے خود تھوڑی دیر کے لیے بند کی ہوئی ہے. ہم کچھ ایشوز ہیں یہاں پہ انٹرنیٹ کا بھی تھوڑا سا ہے تو آن کر لیں گے. ابھی وہ ایک اور کلاس چل رہی ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا ایشو ہے. اچھا جی آئیے شروع کرتے ہیں تلاوت کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم. آپ کہہ دیں اگر تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خاص طور پر دوسروں کے علاوہ تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. تو دیکھتے جائیں سارے الفاظ یہ ہمارے پڑے ہوئے ہیں. پہلی لائن میں صرف ایک نیا لفظ آیا خالصتاً اور وہ بھی خالصتاً ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی لائن کے سارے الفاظ ہمیں سمجھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل آپ کہہ دیں ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے الدار الآخرت آخرت کا گھر خالصتاً عند اللہ اللہ کے پاس خالصتاً خالص اسپیشل من دون الناس لوگوں کے علاوہ من دونی اور الناس لوگوں کے علاوہ یعنی دوسرے لوگوں کے علاوہ فتمنوا الموت تو تمنوا الموت تمنوا الموت تھا اور ملانے کے لیے واو پر جو ہے وہ عارضی طور پر پیش پڑ رہے ہیں. تو کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ تمنوا کون سے ٹیبل سے آیا ہوگا. تولا کی طرح تولا تولو امر تو اسی طرح سے بنے گا تمنا یا تمنا اور تمنا اس کی جمع تمنو تم سب تمنا کرو. تو تم سب تمنا کرو موت کی ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو. یہود یہ کہا کرتے تھے کہ وہ تو اللہ کے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں. ان کا یہ دعویٰ تھا. قرآن میں بھی اللہ نے ان کے اس جملے کو کوٹ کیا ہے کہ
وہ یہ کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے محبوب اور ہم ابناء اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تم اللہ کے محبوب اور پسندیدہ ہو تو پھر تو تمہیں اللہ کے پاس جانے سے کوئی ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جب ہم اللہ کے محبوب اور پسندیدہ ہیں تو آخرت کا گھر صرف اور صرف ہمارے ہی لیے ہے، اور ان کا یہ بھی گمان تھا کہ جہنم کی آگ تو انہیں چھوئے گی بھی نہیں۔ یہ بھی اللہ نے بیان فرمایا قرآن میں، کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ چھوئے گی ہی نہیں، ہرگز نہیں چھوئے گی مگر بہت چند دنوں کے لیے۔ تو اللہ نے انہیں یہ کہتے ہوئے چیلنج کیا ہے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کرو۔ اس طرح اللہ نے ان کے کھوکھلے دعووں کو بے نقاب کر دیا کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم یقینی طور پر جنت میں جائیں گے، ہم تو بس اللہ سے اس کے رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے۔ اس آیت کو اگر ہم دیکھیں اپنے اوپر اپلائی کرتے ہوئے ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے، خاص طور پر پاکستانی مسلمان ہونے کے ناطے، ہم لوگوں میں بھی یہ جو ہے وہ ایک تصور اور خیال پایا جاتا ہے کہ جنت تو بنائی ہی ہمارے لیے گئی ہے، جنت تو صرف ہمارے ہی لیے بنائی گئی ہے، باقی لوگوں میں سے تو اگر کوئی آئے گا بڑی مشکل سے جائے گا، ہمارے لیے تو جنت میں جانا بہت آسان ہے۔ ہم نے اپنے لیے بہت سارے جو ہے وہ شارٹ کٹس رکھے ہوئے ہیں جنت کے لیے، اور اپنے آپ کو تسلیاں دے رکھی ہیں ہم نے۔ جس اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے وہ اگر وہ ہمیں جو ہے نا جہنم میں نہیں ڈالے گا، وہ جنت میں ہی لے کے جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ گئے ہیں تو ہم تو پکے جنتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مل جائے گی، ہم تو جنتی ہیں، آخری امت میں ہیں ہم تو جنتی ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے ہم کہہ سکتے ہیں خوش فہمیاں یا غلط فہمیاں ہم نے بھی پال رکھی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اصول اور سنت طریقہ یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأویٰ، جو ایمان اور عمل صالحہ دونوں کر رہے ہوں گے تو ان کے لیے جنت ہے، انہی کے لیے سفارش ہے، انہی کے لیے شفاعت ہے، انہی کو نعمتیں ملنے والی ہیں۔ اگر کوئی آدمی زندگی ساری اپنی جو ہے وہ خواہشات کے تابع گزارے اور اللہ پر امید باندھ کر رکھے تو یہ اس کی خام خیالی تو ہے، اس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ جی محمد حمزہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ جملہ جو ہے فتمنوا الموت تا جی پہ جو زبر ہے یہ کیا مفعول ہے ہونے کی وجہ سے؟ اچھا جی، مفعول کیا ہوتا ہے؟ موت مجھے موت ابھی تک مجھے نہیں پتا ہے مفعول کیا ہوتا ہے، مجھے اگلے کورس میں یاد آئے گا مفعول کیا ہوتا ہے۔ اچھا سر، جس پہ جی کام کا اثر پڑے۔ جی، کام کا اثر پڑ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی 1 میں ہم نے ایک پریکٹس کی تھی نصر زیدن، وہاں مختصر سا تعارف دیا تھا کہ اگر زید اثر قبول کرنے والا ہو تو پھر زبر کے ساتھ آئے گا نصر زیدن، اور اگر زید ہی مدد کرنے والا ہے تو پھر نصر زیدن آئے گا۔ تو یہ وہی چیز ہے، تمنو، تم سب تمنا کرو۔ کس چیز کی تمنا کرنی ہے؟ موت کی تمنا۔ تو آبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہے، اس وجہ سے یہ زبر ہے۔ کہ ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ کورس 4 کے اینڈ پہ شروع کر دیں گے اور 5 میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے اس چیز کو ٹھیک انشاءاللہ۔ ہے جی، شکریہ جی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ٹھیک ہے۔ بطور مسلمان ہم لوگوں کو بھی اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے، خود احتسابی بہت ضروری ہے کہ ہم بھی صرف دعووں کے اندر اور خوش فہمیوں کے اندر زندگی نہ گزار رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آیت دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند اللہ، آپ کہہ دیں اگر تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر اللہ کے پاس، خالصتا من دون الناس، دوسرے لوگوں کے علاوہ خاص طور پر، فتمنوا الموت، تو تم سب تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیجئے دل سے کہ ایک آیت مزید ہم نے سمجھ لی۔
آئیے اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس کی کبھی بھی جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. یہاں بھی لن یتمنوہ و لن یتمنوہ، یہ اصل میں یتمنو اصل میں تھا یتمنونا، تولا یتولا یتولونا، ویسے ہی تمنا یتمنا یتمنونا پلس آگے ہو لگ گیا تو یہ بن گیا تھا یتمنونا ہو، وہ سب تمنا کرتے ہیں اس کی. جب یہ ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے لم، یہ ہم پڑھنا شروع کر چکے تھے، فعل مضارع سے پہلے لم آتا ہے اور وہ آخر میں جزم دے دیتا ہے، نون بھی ڈراپ کرتا ہے. اسی طرح کا ایک لفظ ہم آگے جا کر پڑھیں گے اسی کورس میں، ایک لفظ آتا ہے لن، وہ بھی فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور جمع میں اس سے بھی نون چلا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یتمنونا کے آخر میں جو نون تھا وہ نون ڈراپ ہو گیا. اور لم کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ لم کیا کرتا ہے، معنی کہاں لے جاتا ہے، ماضی میں. تو جبکہ لن جو ہے وہ اس کا اپوزٹ ہوگا، یہ ول ناٹ والا معنی دے گا، بلکہ ول نیور والا معنی دے گا، ہرگز نہیں والا معنی فیوچر کے لیے کہ کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا. تو یہ لم اور لن کا فرق ہے. آگے ہم جب لن والے ٹیبلز آئیں گے تو وہاں پہ آسانی سے اس کو مزید ڈسکس بھی کریں گے، سمجھیں گے بھی مثالوں کے ساتھ. تو سر ایک یہاں دفعہ پر دوبارہ ریپیٹ کر دیں پلیز. لم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ لم جب فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تو فعل مضارع میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں معنی پائے جاتے ہیں. جب لم کے ساتھ فعل مضارع آ جائے تو فعل مضارع کا معنی پریزنٹ یا فیوچر سے نکل کر پاسٹ میں چلا جاتا ہے. یلیدو کا معنی وہ جنتا ہے، تو لم یلد اس نے نہیں جنا ماضی میں چلا گیا. یقولو وہ کہتا ہے، لم یقل اس نے نہیں کہا، یہ پریزنٹ کو پاسٹ میں لے گیا، حال سے ماضی میں لے گیا. جبکہ لن جو ابھی ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے تو یتمنونا، اس کے اندر دو معنی تھے، وہ تمنا کرتے ہیں یا کریں گے، دونوں معنی تھے، پریزنٹ یا فیوچر. جب لن کے ساتھ یہ آتا ہے تو پھر پریزنٹ والا معنی ختم ہو جائے گا، صرف فیوچر والا معنی رہ جاتا ہے، وہ ہرگز نہیں کریں گے. وَلَن يَتَمَنَّوْا، وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے. تو لم مضارع کا معنی ماضی میں لے جاتا ہے، جبکہ لن مضارع کا معنی صرف فیوچر کے لیے چھوڑ دیتا ہے. ڈیٹیلز انشاءاللہ اگلے اسباق میں آ جائیں گی. تو یہاں الفاظ دیکھ لیں، وا کا معنی اور لن ہرگز نہیں، یتمنوا وہ تمنا کریں گے، ہو اس کی، ہو سے مراد یہاں پر کیا ہے، موت کی تمنا نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی، موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے کبھی بھی. بی ما، دو لفظ ہیں، بی ما، بی کا معنی بسبب، بوجہ، ما اس کے جو قدمت، قدمت کون سے ٹیبل سے آیا ہوگا، تو علم یعلم کا مصدر تھا تعلیم، تو قدمہ سے پھر مصدر کیا آئے گا، تقدیم، جو بھیجا، قدمت جو آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، تو ایدیہم دو الفاظ، ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. یہود میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ایک نبی کے سامنے موت کی دعا کریں، کیونکہ ایک تو وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جنت صرف ان کے لیے نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ انہوں نے رسولوں کے انکار جیسا غلط کام کر رکھا تھا، اور تیسرا یہ کہ جب انہوں نے پتہ تھا کہ آگے چل کے ہماری گوشمالی ہونی ہے اور ہمیں سزا ملنی ہے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں جتنا عرصہ اپنی عیاشی کر سکتے ہیں کر لیں، تو دنیا میں زیادہ سے زیادہ رہنا چاہتے تھے. چوتھی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. یعنی اگر ہم نے موت کی تمنا کی ایک نبی کے مقابلے میں آتے ہوئے، نبی کا چیلنج قبول کرتے ہوئے، تو ہم تمنا کریں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں مریں یا نہ مریں، ڈیفینیٹلی مر جائیں گے، کیونکہ آگے اللہ کا نبی ہے اور وہ یقیناً اللہ کے حکم سے ہی ہمیں یہ چیلنج دے رہا ہے. تو جب وہ نبی کی طرف سے یہ چیلنج ہوگا
تو مرنا پکا ہے، تو اس لیے فی الحال جو ہے وہ اس چیلنج کو قبول ہی نہیں کرتے۔ تو 4 باتیں یہاں ان کے انکار کی بتائی گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس بات کو انہیں پتہ تھا کہ ہم نے جو یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے، یہ ہمارا جو ہے وہ ایک غلط فہمی ہے اور ہم نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ دوسرا، اپنے عملوں کا پتہ تھا کہ ہم نے کیا کچھ کر رکھا ہے، اور تیسرا، دنیا میں رہنے کا لالچ تھا زیادہ، اور چوتھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تو تھے کہ یہ نبی برحق ہیں، تو اس لیے اس بات کا بھی ڈر تھا۔ مطلب ویسے تو یہ ہوتا ہے نا کہ 2 لوگ بات کر رہے ہوں تو ایک کہے چلو دعا کرتے ہیں کہ جو حق پر ہے وہ بچے اور جو غلط ہے وہ مر جائے یا اس پر کوئی نقصان آئے۔ اب یہاں پر کوئی یقین ہی نہیں ہے کہ جو غلطی پر ہو واقعی اس کا کوئی نقصان ہو بھی جائے گا، کیونکہ 2 انسان سیم ایک جو ہے وہ کیپیسٹی کے ہیں، ایک جیسی کوالٹی کے ہیں۔ لیکن جب ایک طرف اللہ کا نبی ہو اور وہ نبی چیلنج دے رہا ہو تو ڈیفینیٹلی نبی پھر اپنی مرضی سے اس طرح کے چیلنجز نہیں دیتے، وہ اللہ کے حکم ہی سے دے رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہ اللہ کے حکم سے چیلنج دے رہے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ دعا مانگ لی تو مر جائے۔ تو جو شخص کثرت سے گناہ کرتا رہتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ موت کو بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ موت کے متعلق کوئی نصیحت اور یاد دہانی سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ کثرت سے گناہ کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کا عام معمول گناہ کا ہے، اور اتنا زیادہ وہ گناہوں میں گھر چکا ہے کہ اب اس کے دل کے اندر ان گناہوں کی جو عارضی اور وقتی لذت ہے، اس کو بھلانے والی چیز ہے جو موت، اس کا ذکر کیا جائے تو اس کو برا لگتا ہے۔ کیا یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے؟ ہماری محفلوں میں ہوتا ہے؟ موت کا تعلق، موت کے جو ہے وہ ہمیں ذکر کرنا برا لگتا ہے۔ ایک ہے فطری طور پر ڈر ہونا موت کا خوف، فطری طور پر انسان ظاہر ہے دنیا میں رہتا ہے، اس کے رشتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، عزیز اقارب، بچے، اولاد، ساری چیزیں، ان کے ساتھ ایک نیچرل محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے انسان کو ایک موت سے فطری طور پر ڈر ہے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر کسی کو نصیحت کی خاطر، نصیحت کی غرض سے کوئی جو ہے وہ موت کا تذکرہ شروع کیا جائے تو وہ اس کو برا سمجھے۔ اور انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی مجلس محفل لگی ہوئی ہو، آپس میں گپ شپ بات چیت چل رہی ہو، اور اس بات چیت کے دوران اگر کوئی جو ہے وہ بزرگ، بوڑھا یا بچہ جوان کوئی بھی اگر کوئی موت کا تذکرہ شروع کر دے تو تھوڑی دیر بعد ہوتا ہے کیا تم محفل کا سارا جو ہے وہ ڈرا رہے ہو، اور جو ہے وہ مجلس کا اور محفل کا ماحول جو ہے وہ تم ڈراؤنا کر رہے ہو، تم کیا رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہو، خوشی کا موقع تم کدھر موت کے تذکرے لے کر بیٹھ گئے ہو۔ اس طرح کے جملے کبھی ہم خود بول رہے ہوتے ہیں اور کبھی ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ تو ایسے جملے بولتے وقت ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے دل کے اندر بھی وہی بیماری تو نہیں ہے کہ ہم بھی موت سے اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ہمارے بھی عملوں کے اندر کمیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ اور استغفار کرتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارے توبہ اور استغفار کو قبول بھی فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق موت کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے دنیا کی بے ثباتی کا یقین دل میں آتا ہے، اور دنیا کی لذتوں سے کو چھوڑنے کا ایک ذہن بنتا رہتا ہے، ذہنی طور پر انسان تیار رہتا ہے کہ میں نے یہ سب چھوڑ کر جانا ہے، ورنہ دنیا میں دل لگا رہے گا، اور پھر جب موت آئے گی اور چھوڑ کر جاتے وقت زیادہ دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جی نثار صاحب۔ سر یہ جو اب بات ہو رہی ہے ٹاپک پہ یہود کی، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مدینہ والے یہودیوں کی بات ہو رہی ہے؟ جی بیسیکلی تو مخاطب وہی لوگ ہیں جو سر پہلے پہلا جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے یہودی تو وہ تو ختم ہو گئے، پیچھے ختم ہو گیا ٹاپک۔ اب جو بات ہو رہی ہے جن ظاہر سے ہے یہاں پر جو حکم ہے قل آپ کہہ دیں تو یہاں قل سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں، مدینہ کے یہودی۔ آیت چھوٹا سا دہرائیے۔ ایک اور کوشچن جی سر، جی سر۔ یہ فکرہ لوگ عام بول دیتے ہیں، گاؤں میں تو اکثر ہوتا ہے یار اگے جاواں گے تے ویکھی جائے گی، یار اگے بھی جا کے دیکھ لواں گے، یہ فکرہ میرا تو خیال سر یہ جملہ بالکل ایسے جملے بولنے میں تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے، اگرچہ کسی کی انٹینشن ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو ہلکا لے رہا ہو، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا مطلب
जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको महफूज रखे उस दिन की सख्ती से कि बड़े बड़े जो है वो उस वक़्त अपने आप को बचाते हुए, क्या लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, हर आदमी को अपनी फिक्र पड़ी होगी। तो ऐसा जुमला यकीनन जो बोला जाता है वो किसी गलत इंटेंशन से नहीं बोला जाता, लेकिन फिर भी उससे एहतियात करनी चाहिए, ऐसे जुमले नहीं बोलने चाहिए। आयत दोहराइए जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलन यतमन्नौहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम, और वो हरगिज तमन्ना न करेंगे उसकी कभी भी उसके सबब जो आगे भेजा है उनके हाथों ने। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह जानने वाला है जालिमों को, खूब जानने वाला है। हदीस देते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह से 3 बार जन्नत मांगता है तो जन्नत कहती है अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल कर दे, और जो 3 मरतबा जहन्नुम से पनाह मांगता है तो जहन्नुम कहती है अल्लाह इसको जहन्नुम से निजात दे। तो कितना आसान है। तो जन्नत खुद हमारे लिए दुआ करे, तो 3 मरतबा जन्नत की दुआ मांगना कितना मुश्किल है। हम अल्लाह से हर नमाज के साथ 3 मरतबा जन्नत की दुआ मांग सकते हैं। हर नमाज के बाद अगर 1 मरतबा भी मांगे तो हम रोजाना 3 मरतबा दुआ मांग रहे हैं जन्नत की। और एक ये है दुआ बहुत मांगना और एक है ये दुआ पढ़ना। सर, ये अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना बहुत आसान सी ये दुआ है, और जी, अल्लाहुम्मा औज़ु बिका मिनन नार, ये दोनों जुमले जो है ना सब बहन भाई याद कर लें। बिल्कुल। हर नमाज के बाद जब हम दुआ के लिए हाथ उठाएं तो हम जो है वो 3 मरतबा नहीं तो हर नमाज के बाद 1 मरतबा भी अगर हम करेंगे तो भी 5 नमाजों का 5 दफा की तो दुआ हो ही जाएगी। और 3 मरतबा जहन्नुम से पनाह है, तो होगा क्या कि जन्नत खुद कहेगी अल्लाह ये मांग रहा है तो मुझे दे, यानी इसको जन्नत दे दे, और जहन्नुम खुद कहेगी अल्लाह ये मुझसे पनाह मांग रहा है तो तू इसको बचा ले। अल्लाह ताला हम सबको भी इस हदीस के मुताबिक दुआ मांगने की तौफीक अता फरमा और हमारी दुआओं को कबूल भी फरमा। जी आतिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये कहा जाता है कि हमें मौत को याद तो रखना चाहिए, लेकिन ये मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे मौत दे या अल्लाह ताला मुझे, बिल्कुल तो ये कहाँ तक ये दुरुस्त है ये बात? बिल्कुल सही है, ऐसे ही है कि मौत को याद रखना चाहिए लेकिन मौत की तमन्ना नहीं करनी। तमन्ना से मुराद ये है कि कोई मुश्किल आ गई, परेशानी आ गई, मुसीबत आ गई तो या अल्लाह तू बस मुझे उठा ही ले, मैंने यहाँ नहीं रहना, तू बस मुझे मौत दे दे, तो ये दुआ मांगने से मना किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि थैंक वसल्लम यू ने सर। मना फरमाया। और इवन जंग के अंदर भी, यानी जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में लड़ना और उसमें अपनी जान लेकर जाना, कितनी फजाइल उसके आए हैं, लेकिन वहां पर भी जो है वो हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह हुक्म फरमाया, ला ततमन्नौ लिक़ा अल अदु, कि तुम दुश्मन से मुठभेड़ हो जाने की तमन्ना ना करो। हाँ, अगर हो जाए तो फिर साबित कदम रहो, लेकिन अल्लाह से ये दुआ ना मांगो कि हमारा मुकाबला हो और हम जंग लड़ें। सर तो सर सर काफी हमारी अच्छी फैमिली दुआ में ना, फैमिली में होम टाउन में यहाँ तो बनी है, और हर घर में ना 1-2 कफन घर में रखे होते हैं तैयार करके, वो भी। जब वो चने मतलब कफन को तैयार रखना उसको मौत की तैयारी समझा जाता है मौत आज मतलब जगह मौत को पर। याद रखें, मौत को याद रखें, इसका मतलब ये। तो याद रखें, सही कह रहे हैं, याद रखने की नीयत से अगर है तो चलें ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात उसको ये समझा जाता है कि अब आपने मौत की तैयारी कर ली है, तो ये तैयारी नहीं है। सर कफन तो कोई भी सर दे देगा। असल सर तैयारी ये है कि हाँ जो हमने आगे लेकर जाना है हम उस हवाले से क्या करना है। सर तो सर बहरहाल वो उसमें कोई अमाल मतलब बेशक बुराई नहीं बेशक। है, मुज़ायका नहीं है कफन पहले से कर रखने के लिए, तो किया जा सकता सर है, उसमें कोई मतलब वो नहीं। थैंक यू लेकिन सर, उसको थैंक कोई खास, लेकिन ये भी नहीं है उसको कोई खास वो भी नहीं समझ, इसको कोई फजीलत की बात भी नहीं समझना चाहिए कि इसने इस बंदा ये बड़ा कोई अल्लाह का नेक बंदा था क्योंकि इसने पहले से अपने लिए कफन खुद खरीद के रखा हुआ था। फिर उसके साथ सर एक काम और होता है, कफन का कपड़ा खरीद कर कोई भी हज या उम्रे के लिए जा रहा है या खुद हज या उम्रे के लिए गए हैं, वहां से उसको गिलाफ काबा बैतुल्लाह की मस दीवारों के साथ मल कर लगाएंगे,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के आसपास की वहां से लेकर आएंगे, जमजम से धो के लाएंगे, कोई जम से इसमें धो के लाएंगे वो। तो हाँ, वो तो सर अगरचे हमारी वो बाबरकत जगह हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी निस्बतें हैं, वो सारी चीजें हैं, लेकिन ये मतलब सिर्फ इन निस्बतों से बड़ी निस्बत थी अबू लहब के पास। सर सगा चचा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब। ये बात अगर हमारी समझ में आ जाए, हमारी कौम की समझ में आ जाए कि सिर्फ इस तरह के काम नहीं, असल जो है वो इताअत है, फरमाबरदारी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। अगर वो हम करेंगे तो हमें फ़ायदा है, उसके अलावा जो मर्जी करते रहें। वो एक मिसाल दी जाती है कि कोई मेहमान आए और हम उसके आगे पीछे फिरते रहें, लेकिन वो मेहमान हमें कहे पानी पिला दो, खाना दे दो, भूख लगी है, नहीं खाना भी नहीं देंगे, पानी भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, आपसे बड़ी मोहब्बत है। तो हर देखने वाला अक्लमंद आदमी ये कहेगा कि ये अपने दावे में झूठे हैं। तो हमें अमल पर जो है वो फोकस रखना चाहिए। मोहब्बत यकीनन ज़रूरी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अक़ीदत ईमान के हिस्सों में से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी का ईमान कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको सबसे ज़्यादा महबूब न हो जाऊँ। मोहब्बत यकीनन ज़रूरी है, लेकिन इताअत भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको दोनों काम करने की तौफीक अता फरमाए। तर्जुमा इकट्ठा देख लें, आयत नंबर 94। आप कह दें अगर तुम्हारे लिए आखिरत का घर है अल्लाह के पास, खास तौर पर दूसरे लोगों के सिवा, तो तुम मौत की आरज़ू करो अगर तुम सच्चे हो, और वह हरगिज़ कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे उसकी वजह से जो उनके हाथों ने आगे भेजा है, और अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानने वाला है। असबाब फिर से देखें। यहूद का यह अक़ीदा था कि सिर्फ वही लोग जन्नत में जाएंगे, जन्नत खास उनके लिए, किसी और के लिए तो बनी ही नहीं। हम वो आयत शायद पढ़ चुके हैं या आगे पढ़ेंगे। लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन औ नसारा, के वो कहते थे कि जन्नत में तो और कोई जाएगा ही नहीं, सिर्फ यहूदी या ईसाई जाएंगे। अल्लाह ने उनके इस अक़ीदे को चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर ऐसा है तो ज़रा मौत की तमन्ना तो करो। और वह अपने दिलों में ये बात जानते थे कि उन्होंने हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे रसूलों का इनकार किया, और ये इनकार करना उनके लिए मूजिब सज़ा है, तो इसलिए वो मौत की तमन्ना करने की हिम्मत नहीं करते थे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको जन्नत अता फरमा और हम सबको जहन्नुम की आग से महफूज फरमा। अल्लाह हम सबको आमीन बराह रास्त जन्नत का दाखिला नसीब फरमा, खास अपने फजल व करम से बगैर हिसाब किताब के हम सबको जन्नत में दाखिला नसीब फरमा। आमीन आमीन आमीन। और प्लान बनाया जाए कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की नीयत से नेक काम करेंगे ताकि जन्नत में दाखिल हो जाएं। ये दोनों चीज़ें हैं कि अल्लाह को राज़ी करना और दूसरा जन्नत में जाना। तो एक बाज़ औक़ात ये भी आता है कि मैं जन्नत के लिए नहीं कर रहा, मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, तो ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। अल्लाह ही की बनाई हुई जन्नत और अल्लाह ही का उसूल और निज़ाम है कि जिससे अल्लाह खुश होगा उसको जन्नत देगा। ये मतलब अपने आप को अंबिया से बढ़कर कोई अल्लाह का जो है वो बंदा और बरगुज़ीदा बताने वाली कोई बात तो हो नहीं सकती। और अंबिया खुद ये दुआएं तलकीन फरमा रहे हैं कि अल्लाह से जन्नत की दुआ मांगो। लेकिन आज अगर कोई हमाशुमा कोई आकर ये कहता है कि नहीं मुझे जन्नत नहीं चाहिए, मुझे बस अल्लाह चाहिए, तो ये थोड़ा सा जो है ना वो अपने नज़रियात को सोचने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर लतीफ़ साहब। डॉक्टर लतीफ़ साहब, सर आपका हैंड रेज है, क्वेश्चन है। डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़, माइक आपका बंद है, अगर कोई क्वेश्चन है तो। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये शायद के शुरू में जो है जी कुल इन कानात जी कानात मुअन्नस आया काना से, तो इसका माना होना था या थी, तो यहाँ है क्यों इसका तर्जुमा किया गया? इन की वजह से, जो इससे पहले इन आया ना अगर, जी जी, इसकी वजह से जो है वो कानत था की बजाय है में आ गया। जैसे इज़ा जा में क्या था, जा का माना है वो आया, लेकिन इज़ा जा जब आए। जी ठीक ये जब हर्फ के लिए अल्फाज आ जाते हैं तो फिर मानों में थोड़ी सी चेंज आ जाती है। ठीक है सर, थैंक यू। तो अस्मा देख लें जी। अद्दार, दार घर को कहते हैं और दियार उसकी जमा है।
मौत की जमा अमवात, ये हम पढ़कर भी आ चुके हैं। यद की जमा है ऐदी। 3 हरूफ सर वाले एक से अपन क्वेश्चन। जी हाँ जी सर जैसे यद की जमा यदई भी होता है। एक मेरे पास वो बच्चों की बुक है, उस पे लिखा हुआ है यदई और वो हाथों के बारे में है। तो यहाँ पे हमने ऐदी पढ़ा है, तो क्या जमा तो ऐदी होगा। डुअल जब होंगे ना 2 हाथ तो फिर होगा जी जी यदान या यदैन। हाँ 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 सही ठीक। थैंक यू सर। ठीक है, तो अफ़ाल देखने जी। खालिसतन नसरा का पैटर्न है, नया टेबल के एतबार से खा लाम और साद अद्दे के हरूफ हैं। खलासा यखलुसु उखलुस खालिस डैश खुलूस। खलासा यखलुसु उखलुस खालिस डैश खुलूस। और खलासा का माना वो खालिस हुआ, खास हुआ। और सादिकीन ये आ चुका है पहले। सदाका यस्दुकु उसदुक सादिक मुस्दूक सिद्क, वो सच्चा हुआ या उसने सच कहा। और ज़लामा भी आ चुका है। ज़लामा यज़लिमु इज़लिम ज़ालिम मज़लूम ज़ुल्म। ज़लामा उसने जुल्म किया। दौराबा का पैट कमजोर अफ़ाल में से आया है। काला यक़ूलु से कुल आया है, कई दफ़ा आ चुका है। काना भी हर दूसरी लाइन में हमें नजर आता है। मौत ये भी काला यक़ूलु ही की तरह माता यमूतु मुत मय्यित डैश मौत। माता का माना वो मरा। मजीद फी में यतमन्नौ और तमन्नौ ये दोनों आए हुए हैं। तदब्बरा का पैटर्न मीम नून और या मादे के हरूफ हैं। तमन्ना यतमन्ना तमन्ना मुतमन्निन मुतमन्नन तमन्निन। इस टेबल में से कोई लफ्ज हम उर्दू में कहीं यूज करते हैं? एक लफ्ज मुझे लग रहा है कहीं कहीं यूज होता है। मुतमन्नी तमन्ना मुतमन्नी। मुतमन्नी मुतमन्नी ये शिरकत। हम किसी को इनवाइट करते हैं तो अगर उर्दू में लिखा गया हो, ऐसे आजकल इंग्लिश का ट्रेंड ज्यादा है, लेकिन अगर उर्दू में कहीं इनविटेशन लिखा जाए तो वो लिखा जाता है नीचे मुतमन्नी ये शिरकत। तो मुतमन्नी वो यही मुतमन्निन वाला है। जब उर्दू में गया तो वो या के साथ आ गया मुतमन्नी के साथ और छोटी या भी लंबी होती है। जी जी छोटी या के साथ आ जाता है मुतमन्नी। और तमन्ना जो है वो इसके मस्दर के तौर पर हम यूज कर लेते हैं। अदरवाइज इसका टेबल में तो जो मस्दर आ रहा है वो तमन्नी आएगा, तमन्निन या तमन्नी। सर ये जो तदब्बर वाला का मस्दर आता है वो तो तदब्बर है पेश के साथ। जी ये इसमें तो तमन्नी तवल्ला आया की है। तरह है ना, तदब्बरा की तरह हमने तवल्ला पढ़ा है। तो तवल्ला का मस्दर क्या था? तवल्ला या तवल्ला तवल्ला मुतवल्लिन मुतवल्लन तवल्लिन। तो ये उसी तरह तमन्निन आया है। तो कमजोर हर्फ की वजह से, कमजोर हर्फ की वजह से। एंड पे याद करवाइएगा, अगर वक्त हुआ तो इसको थोड़ा सा फिर से एक दफा रिवाइज कर लेंगे कि ये तमन्निन क्यों है, ये तमन्नुन या तमन्नुयुन क्यों नहीं है। सर इसका माजी का जरा तर्जुमा कीजिएगा तमन्ना का। तमन्ना उसने चाहा, तमन्ना की। उसने चाहा। जैसे और कद्दमा अल्लमा का पैटर्न है। कद्दमा युकद्दिमु कद्दिम मुकद्दिम मुकद्दम तकदीम। कद्दमा उसने पेश किया, उसने आगे किया। के साथ हमारा कुरान वाला हिस्सा हुआ मुकम्मल। और जो अब तक हमने पढ़ा है उसमें से तो कोई कद्दमत ऐदीहिम या कौन सा ग्रामर का टॉपिक आप कह सकते हैं कि हम पढ़ चुके हैं? जमा के साथ मुअन्नस, जमा के साथ फीमेल आई, जमा के साथ जो है वो फीमेल इस्तेमाल हुआ। कद्दमत ऐदीहिम, ऐदी जमा थी तो उसके लिए फेल फाइद मुअन्नस आया है। ये सबको समझ में आ रहा है ये? जी सर। हाँ इसके साथ हमने पढ़नी है जी ग्रामर। और ग्रामर बहुत ही आसान है। हमने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन
اس کے ساتھ ہم نے گرامر میں پڑھنا ہے فعل مضارع کے ساتھ لم کا استعمال، جو ہم نے پچھلے لیسن سے شروع کر دیا تھا. وہاں ہم نے 3 حروف والے افعال کے ساتھ پڑھا تھا پلس کمزور افعال کے ساتھ. تو آج ہم مزید فی کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے اندر جو اب تک ہم گرامر پڑھ چکے ہیں، ہم مؤنث پڑھ چکے ہیں، 2 کے صیغے، مجہول، کرما، اسم مکان، اس میں صفت، اسم تفضیل اور مبالغہ اور جمع مکسر ہم پڑھ چکے ہیں. اب ہم پڑھ رہے ہیں چھری والے الفاظ. پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا تھا لم کا استعمال فعل مضارع کے ساتھ 3 حروف والے افعال. ہم کوئکلی اپنے ٹیبلز کو دہراتے ہیں جو اب تک ہم نے پڑھا ہے. کورس 1 میں پڑھے جانے والے ٹیبل تھے، قرآن کھولو گے فتح، اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ، ورنہ مار پڑے گی، ضربہ، اس لیے سن لو، سمع. کورس 2 میں ہم نے جو ٹیبلز پڑھے ان کو ہم نے یاد کیا. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہبہ، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال، زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، ظن، ضل. اس کے بعد ہم نے مزید فی پڑھا تھا. مزید فی کیا آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کو ریوائز کر لیں. اچھا، اگر کوئی مجھے جلدی سے بتا دے کہ لم جب آتا ہے تو لم کے کیا کیا فنکشنز ہوتے ہیں، کون بتانا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کریں. سمیہ رشید. جی سسٹر بتائیے. لم جب آتا ہے تو فعل مضارع سے پہلے ہمیشہ ہوتا ہے. فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو فعل مضارع کے معنی کو ماضی میں لے جاتا ہے، اس سے خاص کر ماضی دیتا میں ہے لے ماضی. جاتا ہے. ٹھیک ہے. نفی کا معنی دے گا، نفی کا معنی دے گا، اور فعل مضارع کے آخر میں جزم دے دے گا، جزم دے دے گا. بہت شکریہ سسٹر، جزاک اللہ. اب ایک کوئی اور سسٹر یا بردر یہ بتا دیں کہ جزم کی کون سی 3 صورتیں بتائی تھیں؟ سر میں بتاؤں؟ جی سسٹر حمیرہ. جی سر، اس کو سر یہ جو ہے سب سے پہلے تو یہ آخر میں جزم آئے گا. یفعلو ہے تو اس کو یفعل ہو جائے گا، اور یفعلونا ہے نون کو پھر گرا دیں گے، نون چلا جائے گا. اور اگر کمزور حرف ہے تو پھر اس کا واو چلا جائے گا. کمزور حرف چلا جائے گا، جی وہ چلا جائے گا سر. اس میں سنگولر، جزاکم اللہ، احسن. جی سنگولر میں جائے گا اور پلورل میں نہیں جائے گا، پلورل میں آ جائے گا. جی. اور کیا باقی سب کا میں یہی میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور میری کیا کہتے ہیں چاہت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں کو یہ ساری چیز کلیئر ہے. 2 لوگوں نے بتا دیا تو باقی لوگوں کو بھی یہ الحمدللہ سر جی، الحمدللہ. جی سر، اللہ کا شکر ہے آپ کا. الحمدللہ. تو چلیے اب ہم کر لیتے ہیں پریکٹس. فعل مضارع کے ساتھ ہم نے کیا تھا پچھلی دفعہ. تو یفعلو، یفعلون کے ساتھ جب لم آیا تو یہ بن گیا لم یفعل، لم یفعلو، لم تفعل، لم افعل، لم تفعلو، لم نفعل، اور ہیا لم تفعل. اور کمزور افعال والا تھا تو لم یقل، لم یقولو، لم تقل، لم اقل، لم تقولو، لم نقل، ہیا لم تقل. الحمدللہ یہ پچھلی ڈویژن تھی. مزید فی میں بھی یہی کام ہوگا، صحت مند ہو یا کمزور، وہی لم فعل مضارع سے پہلے آئے گا اور مضارع کے معنی کو ماضی میں لے جائے گا. آخر میں اگر جزم اور سکون آ سکتا ہے تو جزم اور سکون دے گا، اگر وہ نہیں ہے تو نون ڈراپ ہو جائے گا، وہ بھی نہیں ہے تو کمزور حرف کرا جائے گا. تو ایکشن وہی ہوں گے، اور جو لم کے آنے کی وجہ سے جو کام فعل 3 حروف والے افعال میں ہوتا تھا وہی کام مزید فی میں بھی ہوگا. صرف چونکہ مزید فی کے الفاظ کے وزن مختلف ہیں تو اس لیے ہم اس کو الگ سے پریکٹس کر رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں. ہم نے جو پڑھے ہیں مزید فی کے ٹیبلز ان کو ہم نے یاد کیا تھا جملوں کی صورت میں. وہ جملہ کوئی سنا دیں اگر. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب ہو بہتر انقلاب. لیکن یہ آہستہ آہستہ سنانا تھا. اچھا اس کو سمجھ آ گئی. سب دوبارہ سنو. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے اور استغفار کیجیے، استغفار کیجیے، تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب.
माशाअल्लाह। कुरान में तदब्बुर कीजिए, आपस में तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनक़िलाब। इसके साथ हमने वल्ला, नादा, अकामा वाले ये सारे कमज़ोर भी पढ़े हैं। तो अब हम अल्लमा से अगर लें तो फिर मुदारे हमने पढ़ा था युअल्लिमु, युअल्लिमूना, तुअल्लिमु, तुअल्लिमु, तुअल्लिमूना, नुअल्लिमु, हिया तुअल्लिमु। तर्जुमा था युअल्लिमु वो सिखाता है, वो सब सिखाते हैं, आप सिखाते हैं, मैं सिखाता हूँ, आप सब सिखाते हैं, हम सब सिखाते हैं, वो औरत सिखाती है। तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अगर मैं कहूँ कि आप में से लोग हैंड रेज करें और आगे जो है लम के साथ इसकी खुद प्रैक्टिस करवाएं। जी सिस्टर फहमीना। वालेकुम अस्सलाम। जी सर ये बनेगा लम युअल्लिम, लम युअल्लिमू, लम युअल्लिमू, लम तुअल्लिम, लम तुअल्लिम, लम उअल्लिम, लम लम उअल्लिम, तुअल्लिमू, लम लम तुअल्लिमू, नुअल्लिम, लम नुअल्लिम लम या लम तुअल्लिम। लम तुअल्लिम। सिस्टर अनीला आप तर्जुमे के साथ करवा दें एक दफा मुझे। सिस्टर अनीला इसहाक माइक ऑन करें और टेबल के साथ तर्जुमा भी करवा दें। वालेकुम अस्सलाम। जी आज आप पढ़ाएं, मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों से। जी सर लम के साथ इसको तर्जुमा करना है? जी जी लम के साथ। लम युअल्लिम वो लम युअल्लिम, लम युअल्लिम लम वो युअल्लिम पढ़ाता है। आप मुझे पढ़ा रही हैं, मैं आपके पीछे रिपीट करूंगा और बाकी भी सर सारे। मैं जी क्वेश्चन कर दें पहले मुझे। लम युअल्लिम वो पढ़ाता, वो पढ़ता है? नहीं, लम माजी में ले जाता है। वो पढ़ता था, उसने नहीं पढ़ा, उसने नहीं सिखाया, उसने नहीं पढ़ा, उसने नहीं सिखाया। लम युअल्लिम उसने नहीं सिखाया, लम युअल्लिमू उन सब ने नहीं सिखाया, लम तुअल्लिम तुमने नहीं सिखाया, लम मुअल्लिम मैंने नहीं सिखाया, लम तुअल्लिमू आप सब ने नहीं सिखाया, लम नुअल्लिम हम सब ने नहीं सिखाया, लम तुअल्लिम उस लड़की ने नहीं सिखाया। ये तो आपने सुनाया है, अब मुझे सिखाएगा कौन? जी सिस्टर नौरीन अकरम आप मुझे सिखा दें लम युअल्लिम। जी चलिए आपने पहले ही सारी बातें याद रखनी है जो हमने पढ़ी हैं, अब आप पढ़िए। लम युअल्लिम उसने नहीं सिखाया, उसने नहीं सिखाया, लम युअल्लिमू उन सब ने नहीं सिखाया। मैं आपके साथ रिपीट करूंगा, मैं करूंगा तो बाकी लोग भी करते रहेंगे। जी शुरू से। लम युअल्लिम, लम युअल्लिम उसने नहीं सिखाया, उसने नहीं सिखाया, लम युअल्लिमू, लम युअल्लिमू उन सब ने नहीं सिखाया, उन सब ने नहीं सिखाया, लम तुअल्लिम, लम तुअल्लिम आपने नहीं सिखाया, आपने नहीं सिखाया, लम उअल्लिम, लम उअल्लिम मैंने नहीं सिखाया, मैंने नहीं सिखाया, लम तुअल्लिमू, लम तुअल्लिमू आप सब ने नहीं सिखाया, आप सब ने नहीं सिखाया, लम नुअल्लिमू, नुअल्लिम सॉरी, लम नुअल्लिम, लम नुअल्लिम नुअल्लिम हम सब ने नहीं सिखाया, हम सब ने नहीं सिखाया, लम तुअल्लिम या लम तुअल्लिम उस औरत ने नहीं सिखाया, उस औरत ने नहीं सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बनाया जी। नेक्स्ट अब इसकी बोलचाल है, तो सिस्टर मासूमा आजम आप जो है वो मेरे साथ बोलचाल में शामिल हो जाइए। बुरी आदतें सिखाने की अगर हम बात करते हुए आपसे पूछा जाए अलम युअल्लिम तो क्या जवाब देंगी आप? क्या उसने नहीं सिखाया? लम युअल्लिम, लम युअल्लिम, अलम युअल्लिमू, लम युअल्लिमू, लम युअल्लिम, अलम तुअल्लिम, अलम उअल्लिम, लम उअल्लिम, अलम तुअल्लिमू, लम तुअल्लिम, बेबी कह रहे हो? अलम लम तुअल्लिमू, नुअल्लिम, लम नुअल्लिम, लम नुअल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह। एक और मजीद ही का टेबल ले रहे हैं हम, और आई रिक्वेस्ट के अपने माइक्स अगर आप बात नहीं कर रहे तो म्यूट रखिए। जी मोहम्मद हमजा असलमा है,
इससे हमने टेबल पढ़ा था युस्लिमू युस्लिमूना तुस्लिमू उस्लिमू तुस्लिमूना नुस्लिमू या तुस्लिमू। आप मुझे लम के साथ इसकी प्रैक्टिस करवा दें। जी जी, लम युस्लिम, लम युस्लिम, लम युस्लिमू, लम युस्लिमू, लम तुस्लिम, लम तुस्लिम, लम उस्लिम, लम उस्लिम, लम तुस्लिमू, लम तुस्लिमू, लम नुस्लिम, लम नुस्लिम, लम तुस्लिम। या लम तुस्लिम। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तर्जुमे के साथ कौन करवाएगा जी मुझे प्रैक्टिस? मुझे भी और बाकी सब भी, आई होप के बाकी लोग भी अपने अपने एंड पे। जी डॉक्टर अब्दुल हई साहब। सर लम युस्लिम उसने हुक्म नहीं माना, लम युस्लिमू उन सब ने हुक्म नहीं माना, लम तुस्लिम आपने हुक्म नहीं माना, लम उस्लिम मैंने हुक्म नहीं माना, लम तुस्लिमू आप सब ने हुक्म नहीं माना, लम नुस्लिम हम सब ने हुक्म नहीं माना, लम तुस्लिम उसने हुक्म नहीं माना। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो ये आया है जी लम युस्लिम, लम युस्लिमू, लम तुस्लिम, लम उस्लिम, लम तुस्लिमू, लम नुस्लिम, हिया लम तुस्लिम। वही सारी एक्शंस आ रहे हैं जी। सर ये कुछ क्वेश्चन है छोटा सा। जी जी। इसमें मुअन्नस के लिए अगर हम इसे इस्तेमाल करें अलम तुस्लिम, मुअन्नस के लिए अगर हम इस्तेमाल करें अलम तुअल्लिम, तो इसका जवाब लम तुअल्लिम ही होगा। अलम तुअल्लिम जी मुअन्नस गायब के लिए। जी जी, तो फिर जवाब भी अलम तुअल्लिम का जवाब भी लम तुअल्लिम ही आएगा। दूसरा सर ये जमा के लिए मुअन्नस अलम युस्लिमना अगर हम कहें जी, इसका जवाब में लम युस्लिम ना आएगा। युस्लिम ना ही जमा आएगा। को जी जमा को तब्दील करना मुश्किल है, और जमा भी अगर मुअन्नस की हो तो फिर उसको तब्दील करना तो नामुमकिन है। ठीक, शुक्रिया जी। ठीक है सर। जी अच्छा जी, कुरान से मिसाल देखने जी। अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम कहाँ पर आया है, कहाँ पर आ रहा है? लम के साथ क्या एक्शन हुआ है आगे? अनज़रतहुम के अनज़रता आप डराएं, हम उन सबको, अम लम तुनज़िर या न डराएं हम उन सबको। तो असल में क्या था? अनज़रा युनज़िरु युनज़िरूना तुनज़िरु, ताकि पेश जो है वो लम की वजह से जज़म में बदल गई। ठीक है जी। मजीद फी में कमजोर अफ़ाल अरादा। जी क्वेश्चन है? नो सर वो मैंने कहा था जी। अच्छा जी, अरादा, अरादा का टेबल हमने किया था, अरादा युरीदु। तो कमजोर हुरूफ वाला जब टेबल आए तो उसमें क्या होता है? लम के साथ जब आए तो कमजोर हर्फ ड्रॉप हो जाता है। तो हमने इसका फिर मुजारे पढ़ा था युरीदु युरीदुना। जी सिस्टर मरियम शौकत। सिस्टर मरियम आपका कोई क्वेश्चन है या आपने टेबल करने के लिए हाथ उठाया? नहीं सर, सॉरी मैंने माइक ऑन नहीं किया था। सर ये लम तुनज़िरहुम का तर्जुमा में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। लम तुनज़िर का मतलब तो ये नहीं होगा कि आपने उन्हें नहीं डराया? लम युरिद जी, आपने उन्हें नहीं डराया पास्ट में, लेकिन उससे पहले ये आ गया ना अनज़रतहुम जी, अनज़रतहुम। तो ये आ जो है ना ख्वाह जिसका तर्जुमा कर रहे हैं, ये भी एक तरह का कंडीशन के लिए आने वाले अल्फाज में से है। आयत कैसे है? इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए बराबर है अनज़रतहुम कि आप उन्हें डराएं या न डराएं। तो इस आ की वजह से वो फिर से प्रेजेंट वाला लफ्ज़ आ गया। ठीक है। अच्छा जी, तो अरादा के साथ हमने पहले मुजारे पढ़ा था युरीदु। तो आई थिंक आतिफ साहब जो है वो इसका प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं। सर लम लम युरिद, लम युरिद, लम युरिदु नहीं, जमा में कमजोर हर्फ वापस आ जाता है। हाँ नहीं, जमा में नहीं करेगा। लम युरीदु, लम युरीदु जी। लम तुरिद, लम तुरिद, लम
उरिद, लम उरिद, लम तुरीदू, लम तुरीदू, लम नुरिद, लम नुरिद, लम तुरिद। लम तुरिद। माशाअल्लाह, सर डबल थम्स अप। अब कोई एक क्वेश्चन तर्जुमे के साथ करवा लें ब्रदर्स में से, ब्रदर्स या सिस्टर्स कोई भी करना चाहें हैंड रेज कर लें और तर्जुमे के साथ। जी सिस्टर फिरदौस जी। लम युरिद, उसने इरादा नहीं, उसने इरादा नहीं किया। लम युरीदू, सब ने इरादा नहीं किया। उन सब ने इरादा नहीं किया। लम तुरिद, आपने इरादा नहीं किया। आपने इरादा नहीं किया। लम उरिद, लम उरिद, मैंने इरादा नहीं किया। मैंने इरादा नहीं किया। लम तुरीदू, लम तुरीदू, आप सब ने इरादा नहीं किया। आप सब ने इरादा नहीं किया। लम नुरिद, लम नुरिद, हम सब ने इरादा नहीं किया। हम सब ने इरादा नहीं किया। और हिया लम तुरिद, उस औरत ने हिया लम इरादा तुरिद, उस औरत ने इरादा नहीं किया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये चूंकि कमजोर हर्फ वाला है, जरा स्पेशल है, तो एक और कर लें। सिस्टर समीरा का हैंड रेज था, सिस्टर आप करवा दें एक दफा तर्जुमे के साथ। जी। लम युरिद, उसने इरादा नहीं किया। लम युरिद, इरादा नहीं, उसने इरादा नहीं किया। लम युरीदू, उन सब ने इरादा नहीं किया। लम तुरिद, आपने इरादा नहीं किया। लम उरिद, मैंने इरादा नहीं किया। लम तुरीदू, आप सब ने इरादा नहीं किया। लम नुरिद, हम सब ने इरादा नहीं किया। लम तुरिद, उस औरत ने इरादा नहीं किया। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और इसकी हम बोलचाल की प्रैक्टिस लेते हैं। बोलचाल के लिए सिस्टर हफ्सा, अलम युरिद, लम युरिद। अलम युरिद, क्या तर्जुमा है अलम युरिद का? क्या वो नहीं इरादा करते? क्या सोच लें लम के साथ। अच्छा लम, क्या उसने इरादा नहीं किया? क्या उसने इरादा नहीं किया? जी सर आएगा ना, क्या उसने इरादा किया? अलम युरिद नहीं, अलम युरिद है ना। अलम युरिद, क्या उसने इरादा नहीं किया? नहीं किया जी, तो जवाब आ गया लम युरिद। उसने इरादा नहीं किया। अलम युरीदू, अलम युरीदू, क्या उन सब ने इरादा नहीं किया? जवाब दें। इसका भी सेम ही होगा, लम युरीदू। लम युरीद। अलम तुरिद, इसका होगा लम उरिद। लम उरिद। अलम तुरीदू, लम तुरीदू, सॉरी नुरीदू, नुरिद, नुरिद, लम नुरिद। लम नुरिद। जी। तो कुरान में मिसाल, लम युरिदिल्लाहु अन युतहिरा कुलूबहुम, नहीं इरादा किया अल्लाह ने कि पाक करे उनके दिल। युरीदू था असल में, लम की वजह से हो गया लम युरिद। फिर लम युरिद के आखिर में दाल पर जो है वो जज़म और सुकून था, आगे से अल्लाह लफ्ज के साथ इसको मिलाना था, तो उस वजह से दाल के नीचे आर्जी तौर पर ज़ेर आई है। ठीक है जी। तो ये दो असबाब में हमने ये बात सीख ली है कि जब लम नून वाले अफ़ाल के साथ आता है तो उसका नून ड्रॉप हो जाता है। यफ़अलूना और तफ़अलूना के साथ जब लम आता है तो ये बन जाता है लम यफ़अलू लम तफ़अलू, लम यफ़अलू लम तफ़अलू। ये नून का जाना जो है वो जमा में भी जाएगा, प्लस हम डुअल भी पढ़ चुके हैं, तो डुअल हमने पढ़ा था यफ़अलानी तफ़अलानी, और एक और नून वाला हमने पढ़ा था तफ़अलीना, याद है? आई थिंक मैंने एक उसमें बताया था कि नून वाले जो है वो सारे इकट्ठे करें, तो आप लोगों ने की थी प्रैक्टिस। तो ये नून वाले जितने हैं इनका नून चला जाएगा, लम यफ़अला, लम तफ़अला और लम तफ़अली, ये भी नून जो है वो इनका ड्रॉप हो जाएगा सिंगुलर में। लेकिन प्लूरल में जब जाएगा तो जमा का मुअन्नस वाला जो प्लूरल जमा मुअन्नस है
اس میں جو نون ہے وہ ڈراپ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ تو چھری والا لفظ نیچے دیے گئے ان 5 افعال سے نون کو گرا دیتا ہے، اور ان 5 افعال کو افعال خمسہ کہتے ہیں۔ افعال مانا افعال، اور خمسہ 5 کو کہا جاتا ہے۔ اور اس تبدیلی کو یاد رکھنے کے لیے ان کی درجہ بندی اس طریقے سے کی گئی ہے کہ افعال خمسہ سے نون ڈراپ ہو جائے گا، یفعلانی، یفعلون، تفعلانی، تفعلون، تفعلینا۔ اب ایک اور اگر آپ کو مطلب یہیں پہ سوال اگر میں رکھوں آپ کے سامنے، تو یفعلانی، اس پورا ٹیبل جو ہم نے پڑھا ہے کتنی دفعہ آتا ہے یفعلانی؟ ایک مرتبہ آئے گا، یفعلو، یفعلانی، ٹھیک ہے۔ یفعلون بھی ایک مرتبہ آئے گا، تفعلون بھی ایک مرتبہ آئے گا، تفعلین بھی ایک مرتبہ آئے گا۔ یہ بتائیں تفعلانی کتنی مرتبہ آئے گا ایک ٹیبل میں، مذکر مؤنث سب کو ملا کر اگر کر رہے ہو تو؟ سر جی 3 بار 3 مرتبہ آئے گا۔ کہاں آئے گا؟ ایک تو آئے گا تفعلو کی جمع، جی، اور تفعلانی، اور پھر اور اسی طرح سے جو تفعلو کی جمع، تسنیہ والا تفعلانی۔ تیسری جگہ کہاں اور آئے اس میں گا؟ تسنیہ میں پھر آ جائے گا، مؤنث میں بھی جو جمع والا مخاطب، تفعلین کی جو ڈوئل ہے وہ تفعلانی آئے گا، ٹھیک ہے۔ 3 بار ہو گیا۔ غائب میں بھی اور حاضر دونوں میں آئے گا۔ جی، غائب میں مذکر اور غائب میں جو ہے وہ صرف مؤنث میں آئے گا تفعلانی، اور مخاطب مذکر اور مؤنث دونوں میں تفعلانی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ افعال خمسہ کی مزید مثالیں دیکھ لیں، یقولانی، بیٹے آواز ایسا کرو، مجھے اس کے اوپر سے بھی اس کی آواز آ رہی ہے۔ یقولانی، یقولون، تقولانی، تقولون اور تقولین۔ اسی طرح یکذبانی، یکذبون، تکذبانی، تکذبون، تکذبین۔ یہ مزید مثالیں ہیں۔ اور ہتھوڑے والا لفظ بھی ان 5 افعال سے نون کو گرا دیتا ہے، اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہمارا پہلا حصہ آج کا مکمل ہوا۔ بریک کرنی چاہیے جی، نماز کا ٹائم 7 جی سر، اذان ہو گئی، 13-14 منٹ پہ اذان ہو جاتی ہے، تو پھر بریک کے بعد واپس کتنے بجے آئیں گے؟ 7:40 پہ یا 7:35، 7:35 پہ واپس آ جائیں۔ اوکے سر۔ سر 7:35 واپس آئیں گے انشاءاللہ العزیز نماز کے بعد۔ سر 7:40 کر دیں، 40 کر لیں، جی 7:40 کر لیں۔ جزاک اللہ سر۔ 7:40 ہو گیا، 7:40 پہ بریک کے بعد ہم یہیں سے آگے شروع کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ ویلکم بیک جی، بریک کے بعد آپ سب کو خوش آمدید۔ نیا لیسن شروع کرنے سے پہلے نور محمد صاحب کی طرف سے ہینڈ ریز ہے، اگر کوئی کوشچن ہے اگر تو کر لیجیے۔ جی سر، یہ پوچھنا یہ تھوڑا سا اس میں کلیئر کر دیں، یہ جو کوشچن مارک ہیں، آ ہے، حل ہے، ما ہے، یہ اور لا ہے، ان کا تھوڑا سا استعمال ذرا بتا دیں، یہ کب کون سا استعمال ہوگا، سوالیہ نشان کے طور پہ یا نہیں کے طور پہ، نفی کے طور پہ؟ یہ ما جو ہے، ما میں صرف یہ کنفیوژن آئے گی کہ ما یہاں پر کوشچن کے لیے ہے یا ما جو ہے وہ نفی کے لیے۔ تو موسٹ آف دا ٹائم یہ چیز طے ہوگی کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے، کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا، بہت بڑا اس کا اثر جو ہے وہ کانٹیکسٹ کا ہوگا۔ کچھ جو ہے وہ شرائط ہیں جس سے پتہ چل سکتا ہے، لیکن وہ ابھی میرا خیال ہے ہم ڈسکس نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ پھر طرح کنفیوژن ہو جائے گا۔ لیکن زیادہ جو ہے زیادہ عمل دخل کانٹیکسٹ کا ہے، اگر کانٹیکسٹ میں جب آ رہا ہوگا تو وہاں میں آئیڈیا ہو جائے گا کہ
माजी नफी वाला माना करेंगे या वाला क्वेश्चन वाला करेंगे। एक हमने QC1 में शुरू में बेसिक सी बात पढ़ी थी कि अगर शुरू में आए तो वो क्या के माना में होता है, माँ, जैसे माँ दीनू का वगैरह हमने पढ़ा था। तो वो हमारे सामने एक मिसाल है, लेकिन जाहिर है कभी मा फ़अला भी आ सकता है। तो मा फ़अला जब आएगा तो वो किस तरीके से आएगा, ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है सर? आइए जी शुरू करते हैं आज का दूसरा सबक, सफ़ा नंबर 14 का इशारा बी। इसमें हमने एक आयत पढ़नी है, आयत नंबर 96। हम कोर्स 4 के इशारात पर आते हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। जाहिल, चंद दिन, कायदा, मीसाक, मीसाक खून, कत्ल इखराज, बाज़ किताब, मूसा और ईसा। फिर किताब का इनकार, बुरा सौदा, कुफर का ईमान लाओ, मीसाक तूर उठाकर, ये हम पढ़ चुके हैं। और 14वें सफ़े के इशारात, आखिरत तुम्हारी, दुनिया भी प्यारी, जिब्रील से दुश्मनी, अहदों से बेवफाई। आखिरत तुम्हारी, दुनिया भी प्यारी, जिब्रील से दुश्मनी, अहदों से बेवफाई। मुख्तसर इशारे, आखिरत, दुनिया, दुश्मनी, बेवफाई। आखिरत, दुनिया, दुश्मनी, बेवफाई। दूसरा इशारा है दुनिया भी प्यारी। बुक में शायद इस इशारे पे आपका हेडिंग दी गई है जिंदगी भी प्यारी। तो जिंदगी भी प्यारी जो है वो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है। हयात की बात हो रही है, अहरसन्नासी अला हयात। तो स्लाइड्स अपडेट करके आपको भेज देंगे, दुनिया की बजाय ज़िंदगी कर लेंगे। अल्लाह ताला लगातार बनी इसराइल के बातिल अकायद और उनकी बदअमालियों को बयान फरमा रहे हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम की सच्ची इत्तिबा करने वालों में से नहीं थे। अगर वो होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को कबूल करते। इन आयात की रोशनी में हमें अपना हाल भी चेक करना चाहिए कि हमारे अंदर ये बीमारियां तो नहीं हैं जो उनके अंदर थी। असबाब इसे एक आयत में 3 मिल रहे हैं। जो लोग आखिरत को नहीं चाहते वो दुनिया के लालची होते हैं, चाहे ज़िंदगी में कोई इज्जत और एहतराम ना हो। दुनिया की ज़िंदगी मुश्किल भी गुजर रही हो, लेकिन चूंकि आखिरत के अपने काम ऐसे किए हुए होते हैं, बिमा क़द्दमत अयदीहिम, कि उन्हें मालूम होता है कि आगे जाएंगे तो अजाब आना है, तकलीफ आनी है, तो कहते हैं दुनिया में जैसी भी है कम से कम अजाब से बचे हुए हैं, तो दुनिया के लालची हैं। बुराइयों से भरी जिंदगी किसी को सजा से नहीं बचा सकती, चाहे वो कितनी तवील। एक आदमी जिंदगी भर गुनाह करता रहे, लंबी से लंबी उम्र पाए, तो सजा से नहीं बच सकता। अगर वो इसी हाल में मर जाता है और गुनाहों को साथ लेकर मरता है तो सजा से नहीं बचेगा। इसलिए ऐसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जो नेक आमाल से भरी हुई हो। अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। नए अल्फाज यहाँ पर हमें 8 नए अल्फाज मिलेंगे। कुछ अल्फाज यहाँ पर नए ज़्यादा हैं शायद। तो आइए शुरू करते हैं तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हयातिन वमिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनह। और अलबत्ता आप ज़रूर बेज़रूर पाएंगे सबसे ज़्यादा हरीस लोगों में से उनको जो कि लोगों में ज़िंदगी पर हरीस पाएंगे उनको लोगों में से, और उनमें से भी जिन्होंने शिर्क किया। उनमें से हर एक ये चाहता है कि काश वो 1000 साल की उम्र दे दिया जाए। से वो मुहावरा तर्जुमा हुआ। वला तजिदन्ना असल में था वजद यजिदु यजिदूना तजिदु, आप पाते हैं या पाएंगे। इसके साथ शुरू में लाम और आखिर में नून शद वाला ऐड कर दिया, और तर्जुमे के अंदर स्ट्रेस और ताकीद आ गई, तुम जरूर बिज़रूर पाओगे। तो ये भी एक तरीका है फेल के अंदर ताकीद पैदा करने का, जिसको हम इंशाल्लाह इसी कोर्स में पढ़ लेंगे कि ये कैसे आता है फेल मुजारे के साथ। एक शुरू में लाम का इजाफा और आखिर में नून का इजाफा शद वाला। तो बेसिकली ये तजीदू था, शुरू में लाम लग गया, आखिर में नून, तो ये लतजिदन्ना हो गया। तो अगर हम इसको अलग करेंगे तो लतजिदन्ना को एक ही लफ्ज शुमार करेंगे, लतजिदन्ना पूरे को एक ही लफ्ज शुमार करेंगे।
لیکن انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے کہ بیسیکلی پھر اس میں تجدو ہے، شروع میں لام بھی تاکید کے لیے آیا ہے اور نون بھی تاکید کے لیے. تو وَلَتَجِدَنَّهُمْ اس حساب سے 3 الفاظ بنیں گے، ایک ہے وا، ایک لَتَجِدَنَّ اور تیسرا ہم. اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان سب کو احرص الناس. احرص کون سا پیٹرن ہے؟ ہم یہ الفاظ پڑھ چکے ہیں، ہم نے پڑھے ہیں مکان، صفت، تفضیل، مبالغہ، اسم فاعل، اسم مفعول. احرص تفضیل ہے. تفضیل سے ہے. حریص، حریص اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں لالچی کو، تو اسی سے تفضیل ہے، زیادہ. احرص الناس زیادہ جو ہے وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص. علی حیات زندگی پر، یعنی دنیا کی زندگی پر. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور من الذین ان لوگوں سے جنہوں نے اشرکو شرک کیا، یعنی عمومی طور پر جنرل پبلک سے بھی زیادہ حریص ہیں اور مشرکین سے بھی زیادہ حریص. مشرک جو امید ہی نہیں رکھتے آخرت کی، جو اس بات پر بلیو ہی نہیں رکھتے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان کے اندر بھی موت کا اتنا ڈر نہیں ہے، وہ بھی دنیا کے اتنے لالچی نہیں ہیں جتنے یہ ہیں یہودی. ایک ترجمہ یہ ہے اگر ہم اس کو اکٹھا کریں، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا یہاں تک ایک لے. اور اگر عَلَى حَيَاتٍ پہ ہم رک جائیں اور من الذین اشرکوا کو نیا یہاں سے آگے نیا سینٹینس لیں تو پھر معنی یہ ہوگا کہ تمام لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے آپ ان کو زندگی پر. اور مشرکوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال کی عمر دے دی جائے. تو دونوں طریقے سے ترجمہ الٹیمیٹ یہی بنے گا کہ جس کے عمل ٹھیک نہیں ہے اور ایمان درست نہیں ہے، ان کے اندر تو یہی خواہش ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں زیادہ جی. یودو، ودا یا ودو، اس طرح کا ٹیبل ہم نے پڑھا ہے کوئی؟ ودا یا ودو کی طرح کوئی پریکٹس کی ہو؟ غلہ پڑھا ہے ہم نے. ظنّا یا ظنّو پڑھا تھا، مسا بھی پڑھا تھا جی مسا یا یہ مسا، یہ مسا سے ہے، یہ مسا کی طرح ہے، مسا یا مسو سے، مسا یا مسو کی طرح ہے. ٹھیک ہے، تو مسا یا مسو سے یا ودو، یا مسو اور یا ودو ایک جیسے ہیں. تو یا ودو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے. احدہم ان کا ایک، یعنی ہر ایک ان میں سے، یودو احدہم ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے. لو یعمر، لو کا معنی کاش، یعمر یہ معلوم یہ ہے یا مجہول؟ پہلے یہ بتائیں. مجہول لگ رہا ہے. مجہول ہے، تو اس کا معلوم کیا ہوگا؟ معلوم کیا ہوگا پھر اس کا؟ یعمرو، یعمرو، تو یعمرو کون سے پیٹرن پر ہے؟ یعلمو کا مصدر تھا تعلیم، یعمرو کا مصدر کیا ہوگا؟ تعمیر. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب آپ کو تعمیرات کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ تعمیر کہاں سے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یعمرو وہ عمر دیا جائے، عمر یعمرو کا ایک معنی ہوتا ہے اس نے عمارت بنائی، تو تعمیر عمارت بنانا، اور عمر یعمرو کا ایک معنی ہے اس نے مہلت دی، اس نے عمر دی، اس نے زندگی دی. تو تعمیر بھی جس چیز کو کیا جاتا ہے گویا اس کو ایک وجود دے دیا جاتا ہے اور اس کو ایک ٹائم کے لیے بتا دیا جاتا ہے جی کہ یہ بلڈنگ بنا لی گئی ہے، یہ چیز بنائی گئی ہے اب اتنے وقت کے لیے. موسٹلی آج کل جو جی کوئی کوشچن ہے؟ اچھا، لو یعمرو کاش. جی سر اس کا وہ ہے جو یہ کون سے پیٹرن پہ آپ نے مسا یا مسو کا ہے نا، یہ پیٹرن یا ودو کا؟ تو مسا یا مسو سمع کا پیٹرن تھا. ہاں سمع کا ہے جی، بالکل یہی ہے، یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں.
تو کاش ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ عمر دیا جائے الف سنت 1000 سال. الف کی جمع کیا پڑھی تھی ہم نے, اسی میں بلکہ پڑھی ہے, دو آوازیں آ رہی ہیں, ایک آ رہا ہے آلاف اور ایک آواز آ رہی ہے الوف. دونوں ہے سر اس کے, دونوں ہے. الف کی دونوں جمع آتی ہیں, آلاف بھی آتی ہے اور الوف بھی آتی ہے. الف کا معنی 1000, سنت سال, سنتن سال. سنت ان کی جمع کیا پڑی ہے؟ سنین. سینین کے نیچے زیر, 1000 سال کے لیے. شرح میں دیکھیں جی, وہ لوگ زندہ رہنے کی خواہش رکھتے تھے چاہے اس کی قیمت کے طور پر انہیں اپنی عزت ہی کیوں نہ دینا. اپنی دنیا میں ذلت کے ساتھ رہ رہے ہیں, کچھ بھی ہو رہا ہے, بس زندگی گزرتی رہے, آخرت میں آگے نہ جانا پڑے کیونکہ حساب کتاب ہے. تو ہمیں باعزت زندگی گزارنی چاہیے, مگر کیسے؟ تو باعزت زندگی گزرے گی اللہ کی اطاعت کر کے, اسی سے مدد مانگ کر, اسی سے سوال کر کے, اسی کے سامنے جھک کر اور اس کے نبی کی پیروی کر کے کہ عزت اللہ نے رکھی ہے کس کے لیے؟ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. اللہ کے لیے ہے عزت, یا اللہ کے رسول کے لیے, یا ایمان والوں کے لیے عزت. ٹھیک ہے. تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور راستے میں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اسلام کے علاوہ کچھ اور کو دین بنا لینا چاہتے ہیں تو وہ ان سے قبول نہیں ہوگا, اور ان کو یہ چاہیے يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ, کیا تم اس میں عزت چاہتے ہو؟ تو جان رکھو کہ للہ العزت ولرسولہ, عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے. تو ہمیں اللہ کے سوا دوسروں سے مانگ کر اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے, اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا چاہیے, اس لیے کہ زندگی اور موت, رزق اور عزت ذلت سب کچھ صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ. یہاں یہ بات کلیئر رکھنی چاہیے کہ مانگنے سے مراد یہاں پر ما فوق الاسباب مانگنا ہے. کیا معنی ما فوق الاسباب مانگنے کا؟ ایک یہ ہے کہ سبب کے درجے میں کسی سے مانگا جائے. مثال کے طور پر مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, میں آپ میں سے کسی کو کہتا ہوں مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے ادھار, قرض کے طور پر آپ مجھے کچھ پیسے دیں, ایک یہ مانگنا ہے. تو یہ ہے سبب کے طور پر مانگنا. اس میں مانگنے سے کوئی شرک اور وہ ذلت والی بات نہیں ہے. لیکن ایک یہ ما فوق الاسباب مانگنا کہ میں دور کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں اور جس مشکل سے بچانا اللہ کا اختیار ہے, اس مشکل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہوں, اس سے مدد مانگتا ہوں, تو یہ معاملہ جو ہے وہ شرک میں آئے گا. اسی طرح کسی کا ڈر, ایک ہوتا ہے والدین کا ڈر, اپنے سے بڑوں کا ڈر, ادب اور احترام کا ڈر, تو وہ ایک اور طرح کا ڈر ہے. اور ایک ڈر ہے کہ دین کے معاملات اور احکام کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر رکھنا, تو وہ ظاہر ہے اللہ ہی کا سزاوار ہے کہ صرف اس سے ڈرا جائے, کیونکہ زندگی, موت, عزت, ذلت, رزق کے سارے امور اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ بھی عطا فرما دے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مدد فرمائے. آیت کے حصے کو دہرائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ, اور البتہ تم ضرور پاؤ گے انہیں زیادہ حریص لوگوں میں سے زندگی پر. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ, ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ عمر دیا جائے 1000 سال. بقیہ حصہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر واللہ بصیر بما يعملون. صدق اللہ العظیم. جی سسٹر فہمینہ, آپ کا کوشچن ہے؟ سر اس میں یہ جو ورڈ ہے احراسا, یہ تفضیل ہے؟ جی تو اس کی صرف حریص بنے گا؟ حریص, جی جی بس ٹھیک ہے سر. اور نہیں ہے عذاب کو دور کر دینے والا ان کو کہ وہ عمر دے دیے جائیں, یعنی عمر کا بڑھا دینا ان کو عذاب سے دور نہیں کرنے والا, اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. جی سر حمیرہ. جی سر ذرا یہ جو آپ نے بتایا نا مافوق الاسباب, اس کو ذرا ریپیٹ کر دیں گے آپ؟
جی میں نے یہ عرض کیا کہ ما فوق ایک مدد یہ ہے کہ آپ کو آپ کہیں ڈوب رہے ہیں، کہیں گر رہے ہیں اور پاس میں کوئی بندہ موجود ہے جو آپ کی ہیلپ کر کے آپ کو بچا سکتا ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ لو تاکہ میں ڈوبنے سے بچ جاؤں، یا میں گر رہا ہوں مجھے پکڑ لو تاکہ میں تھام لوں. تو یہ سبب کے طور پر ایک شخص سے ہیلپ لینا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی اس میں غلطی نہیں ہے. لیکن ایک ڈوبنا یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پر اللہ نہ کرے کسی ایسی مشکل میں، مثال کے طور پر ڈوب ہی رہے ہیں اور وہاں پر آس پاس کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور آپ وہاں پر کسی کو ایسے کو پکارتے ہیں جو وہاں موجود نہیں ہے، یا کسی ایسے شخص کو یا ایسی ذات کو پکارتے ہیں، ایسی ہستی کو پکارتے ہیں جو اس دنیا میں ہی موجود نہیں ہے، تو یہ پکارنا جو ہے وہ ما فوق الاسباب پکارنا ہوگا. آپ کسی نبی کو پکارتے ہیں، آپ کسی اللہ کے نیک بندے کو پکارتے ہیں ڈوبتے ہوئے کہ میں ڈوب رہا ہوں مجھے آ کر بچا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں یا رسول اللہ میں پانی میں ڈوب رہا ہوں، سیلاب آ گیا مجھے بچائیے. ظاہر ہے کسی کو اس انداز سے مدد کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امور میں سے نہیں ہے، اللہ کے امور میں سے ہے. تو گاڑی کے ساتھ پکڑا کے نکالو. تو سر اس جی سسٹر ہمیرا جی بات کریں، آپ کا مائک آن کر لیں. سر ما فوق اسباب جو ہے آپ نے کہا ہے نا، ایک اس کے مجھے عربک دونوں بتا دیجیے. آپ نے 2 ڈفرنٹ عربک ٹیکسٹ کے بتایا نا، وہ میں لکھنا چاہ رہی تھی. ما فوق اور الاسباب، ایک ہے ما میم، ایک سیکنڈ میں یہاں لکھ دیتا ہوں. جی ما فوق الاسباب جو اسباب سے اوپر ہے. جی اسباب سے اوپر ہے، یعنی سبب کے درجے میں کسی کی ہیلپ لینا، کسی سے ڈرنا یا کسی کے ہیلپ کرنا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن سبب کے طور پر نہیں، اس کو کسی کو یہ سمجھنا کہ وہ یہاں سے جو ہے وہ ہزاروں کلومیٹر دور، سینکڑوں میل دوری، یا اس دنیا میں نہ ہوتے ہوئے دنیا سے جا چکے ہیں تو وہاں سے بھی میری ہیلپ اور مدد کر سکتا ہے کوئی، تو یہ معاملہ جو ہے وہ بالکل ناقابل قبول ہے. تو عربک ٹیکسٹ سر ایک ہی ہوگا اور میننگ جو ہے وہ آپ نے 2 بتائے. کس کے؟ اسی کے سر آپ نے ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب کا معنی ہے جو اسباب سے اوپر ہے. ما فوق الاسباب مدد مانگنا یہ ممنوع ہے جی، اور جو ہے وہ بطور سبب یعنی ما فوق الاسباب مدد مانگنا ممنوع ہے، اور سبب کے درجے میں مدد مانگی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے سر، صحیح ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یہ سر احدہم 2 ٹکڑے ہیں؟ جی احدہم 2 ٹکڑے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. وما ہوا اور نہیں ہے وہ، وما ہوا اور نہیں ہے وہ، وما ہوا اور نہیں ہے وہ، بی مزحزحی ہی 3 الفاظ ہیں، بی مزحزحی اور ہی. یہ ایک نیا ٹائپ کا لفظ آیا ہے مزحزح، یہ ہم آگے چل کے کہیں QC 6-7 میں اس کو ڈسکس کریں گے. ہم نے ابھی تک جو ٹیبلز پڑھے ہیں ان سب کے اندر کیا تھا کہ روٹ لیٹرز 3 حروف کے آتے تھے. فتحہ سے ہم نے شروع کیا اور انقلب تک ہم نے پڑھے ٹیبلز. ابھی تک جتنے ٹیبلز آ رہے تھے سب میں 3 حروف والے روٹ لیٹرز تھے. یہ ایک نیا آیا ہے جس میں 4 جو ہے وہ حروف آ رہے ہیں روٹ لیٹرز میں، زح زح یزح زحو. یہ ٹیبل انشاءاللہ ہم جب کسی 6 یا 7 میں جائیں گے تو وہاں پہ ہم اس کو اس کی ایک آدھ دفعہ پریکٹس کر لیں گے. قرآن میں چند الفاظ ہیں جو اس طرح کے استعمال ہوئے ہیں. تو زح زح یزح زحو کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، ہٹا دینا، اور مزحزحن دور کرنے والا. تو نہیں ہے وہ دور کرنے والا من العذاب عذاب سے. کیا نہیں ہے؟ ہوا سے مراد ہے ان یعمر کہ اس کو عمر دے دی جائے، عمر کا بڑھا دیا جانا، زندگی کا بڑھ جانا کسی کو بھی عذاب سے دور کرنے والا نہیں ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خود دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. تو ایک برا اور گنہگار شخص چاہے کتنا ہی جی لے، ایک نہ ایک دن تو اس نے مرنا ہی مرنا ہے اور اپنے کرتوتوں کی سزا پائے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے، فرشتے ہر ایک کا حساب
لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے وہ خاتمہ اس انداز سے کرے کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہوں اور ہمارے اعمال نامے میں برائیاں کم ہوں۔ فرشتوں نے جو ہمارا ریکارڈ رکھا ہے اس میں ہماری اچھائیاں زیادہ ہو جائیں اور برائیاں کم ہو جائیں۔ حدیث نے عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں فرماتا۔ پسند کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ ایسے عمل کرتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ ملوں، اور میں اللہ میرا خالق ہے، مالک ہے، میرا رب ہے، تو جس رب نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں میں اس رب سے ملاقات کروں، اس رب سے دیدار کروں، اس چیز کا شوق رکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے اور اللہ بھی اس کے ساتھ ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا، کیوں نہیں کرے گا؟ اسے معلوم ہے کہ اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ حساب لے گا اور پھر سزا ملے گی، اس لیے وہ اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا، تو پھر اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں فرماتا، یعنی محبت کے ساتھ۔ سر اس میں تو ایمان کا درجہ ہے نا کہ آپ کا کتنا ایمان ہے۔ بالکل ایسا ایمان کا درجہ ہے، آپ کس لیول کا ایمان اور کس لیول کا آپ کا عمل ہے اور کتنا آپ کا شوق اور جذبہ ہے۔ جی سر، یہ آپ نے جو ما فوق الاسباب کو اتنا ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا، اس میں آیت میں کون سا ایسا ورڈ تھا اس کے ریفرنس میں آپ نے کیا؟ بیسیکلی شرع میں بات ہوئی ہے یہاں پہ کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ ذلت کی بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگیں گے تو وہ ذلت والی زندگی ہوگی۔ ظاہر ہے اللہ کے علاوہ اگر ہم اپنے آپ کو کسی دوسرے کا محتاج بنائیں گے تو یہ جو ہے وہ ذلت ہے ہمارے لیے، اس دنیا میں بھی اور آگے تو ہے ہی ہے۔ تو اس ذلت سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ اور یہ شرک بھی ہو جائے گا نا سر، یہ شرک بھی ہو جائے گا؟ جی بالکل، یہ شرک میں آئے گا، ما فوق شرک کے زمرے میں آئے گا۔ جی اس آیت کو دہرا لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی یہ جو ہم نے پڑھا واللہ بصیر بصیر، یہ اب مبالغہ میں آ جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یوز کیا گیا مبالغہ پلس صفت، کیونکہ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز بتائیے گا، جب ہم نے کہا حریص تو ہم نے کہا یہ صفت ہے، اور احرص ہم نے کہا یہ تفضیل میں آ گیا، لیکن یہ اس طرح سے اس کو واحد جمع میں رکھا گیا، لیکن جب ہم اس کو تفضیل میں ویسے دیکھیں گے تو پھر تو یہ واحد بنتا ہے۔ واحد یا واحد جمع میں نہیں، بک کے اندر اس کے احرص کے ساتھ ایک اوپر کی طرف کا اٹھتا ہوا ایرو بھی بنا ہوا ہوگا۔ ہاں جی بنا ہوا، اسی کو میں پوچھ رہی تھی ایرو اوپر کی طرف جو ایرو جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تفضیل ٹھیک ہے، وہ جمع نہیں ہے، جمع اگر ہوتا تو ساتھ پلس بنا ہوا ہوتا۔ ٹھیک ہے اچھا جی، اس آیت کے حصے کو ایکسکیوز می سر، اوپر والے ایرو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اوپر والے ایرو کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں تفضیل ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، آیت کو دہرا لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اور نہیں عذاب دور کرنے والا، نہیں ہے اسے دور کرنے والا عذاب سے کہ وہ عمر دیا جائے۔ واللہ بصیر بما يعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں۔ سسٹر حمیرہ اور نور محمد صاحب، آپ دونوں کا ہینڈ ریز ہے، یہ پرانا ہے یا ابھی کوئی بات کریں گے؟ سر یہ پرانا ہی ہے۔ جی سر، میں تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ بے مزحزح ہی جو ہے اس میں جو با استعمال ہوا ہے، یہ اس کے کیا وجہ ہے؟ با کی وجہ یہ ما جو نفی کے لیے استعمال ہوا ہے نا، یہاں پر نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ جو ما ہے، جب یہ ما کسی اسم کے ساتھ نہیں کے لیے آتا ہے تو پھر آگے جو ہے وہ با آ جایا کرتا ہے۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے مَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو یاد ہوگا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، تو ما جب نہیں کے لیے آتا ہے اسم کے ساتھ تو آگے با کہیں نہ کہیں آ جایا کرتا ہے۔ فی الحال اتنا ذہن میں رکھیں، آگے ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ۔ ماں کو کیا نام دیا جاتا ہے، تو پوری آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔
البتہ تم انہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے اور مشرکوں سے بھی زیادہ. ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال کی عمر پالے، اور اتنی عمر دیا جانا اسے اللہ کے عذاب سے دور کرنے والا نہیں ہے. اللہ دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. اسباب پھر سے دیکھ لیں. جو لوگ آخرت کو نہیں چاہتے وہ دنیا کے لالچی ہوتے ہیں، چاہے دنیا کی زندگی میں کوئی عزت اور احترام نہ بھی ہو، اور برائیوں سے بھری زندگی کو کسی کو سزا سے نہیں بچا سکتی، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ طویل کیوں نہ ہو. یہ ایسی زندگی گزارو جو نیک اعمال سے بھری ہوئی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگیاں نصیب فرمائے. ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو نیک اعمال سے بھری ہوئی ہو اور اس میں برائیاں کم ہو. پلان بنایا جائے کہ انشاءاللہ زندگی کو جتنا ہو سکے نیک کاموں میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے اور گناہوں سے اور برائیوں سے دور رکھیں گے اپنے آپ. اسماء دیکھ لیں گے. احرس، یہ حریص سے تفضیل آ رہا ہے، احرس کے اوپر کی طرف جاتا ہوا ایرو، یہی نشانی ہے اس کی کہ یہ اس میں تفضیل ہے. الف کی جمع آلاف. سر یہ بھی اس کا جمع تو نہ ہوا احرس؟ جمع نہیں، جمع بھی ہے، جمع نہیں ہے، جمع نہیں، جمع نہیں ہے جی. الف کی جمع آلاف اور دوسری جمع الوف بھی ہم نے پڑھ رکھی ہے. سنتن کی جمع سنین ہے، وہ یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے بک میں، پتہ نہیں ہے یا نہیں، مجھے یاد نہیں ہے. نہیں سر اس لیسن میں نہیں ہے لیکن پہلے پڑھ چکے ہیں. اور بصیر، کروما کا پیٹرن ہے بصورا یبصر ابصر بصیر ڈیش بصر. یہ دونوں طرح سے آتا ہے. بصرا یبصر نصرا سے اگر آئے تو پھر تو اس کو بصیر لیں گے ہم، جو ہے وہ بصرا یبصر نصرا کے پیٹرن پر ہو تو پھر معنی ہوگا آنکھوں سے دیکھنا. پھر اس کا مصدر آئے گا بصارتن. یہاں پر بصر یا آئے گا یا بصارتن آئے گا اگر یہ ہو نصرا سے، اور کروما سے اگر ہو تو پھر یہ اس کا معنی ہوگا بصیرت سے دیکھنا. بصیرت اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. بصیرت کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ وزڈم کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا جو ہے وہ وائز آدمی ہے. تو بصورا، تو اگر بصورا بصیرت سے لیں تو پھر تو بصیر کو ہم صفت کہہ سکتے ہیں، لیکن دیکھنا چونکہ ایک اس کے بیسک میننگ میں متعدی ہونا شامل ہے تو اس لیے اس کو مبالغہ پلس صفت کہیں گے جب اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یعملون، عاملہ یعملو، سمیعہ کا پیٹرن یہ ہم کسی ون سے پریکٹس کرتے آ رہے ہیں. کمزور افعال میں تجدو آیا، وجد یجدو، جد واجد موجود وجود، یہ پریکٹس بھی ہم کر چکے ہیں کسی 2 میں. یودو، یہ مسا کا پیٹرن ودا یودو ودا، وادن مودودن مودتن. تو ودا اور ودا دونوں ایک جیسے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ودا امر والا ہے اس کی دوسری فارم کیا ہو سکتی ہے؟ ڈبل حروف والے ہیں اس میں ہم نے پڑھا ہے ظنہ یا ظنو سے ظنہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا امر کیا بن سکتا ہے؟ اذنن، اذنن. ظنہ یا ظنو سے اذنن بن سکتا ہے. ضل یا ضلو سے اضلل بن سکتا ہے. تو مسا یا مسو سے کیا بنا تھا؟ امسس. سمیع ہے نا. تو ودا یا ودو سے کیا بنے گا پھر؟ ایودد. ٹھیک ہے. تو دونوں طریقے سے آ سکتا ہے. مزید فی میں اشرکا اسلمہ کا پیٹرن پریکٹس ہو چکی ہے. اشرکا یشرکو، اشرک مشرکن مشرکن اشراکن شرک کرنا. یعمر علمہ کا پیٹرن عمر یعمر عمر، معمر معمر تعمیر. پہلا حصہ ہوا مکمل. اس میں کوئی اور ایسا تو استعمال نہیں ہوا. احرس استعمال ہوا جس کو ہم نے ڈسکس کر لیا. اس کے علاوہ کوئی اور ایسا ٹاپک نہیں ہے جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں. تو ہم چلتے ہیں گرامر کے لیسن کی طرف. ایکسکیوز می سر، ایک کوسچن کر لوں میں آپ سے؟ جی 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 کوسچن کیجیے. ایک سر آپ نے جو یہ بصرہ کے 2 پیٹرنز بتائے ہیں نا، تو اس پر پھر آپ کس قسم کا کوسچن کر سکتے ہیں؟ ایک میں آپ نے بصارتن مصدر ہے، ایک میں بصر مصدر ہے.
آپ کے جو کوئز میں اگر جو آئے گا تو وہ بک سے آئے گا, جو بک میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق آئے گا. اچھا, بک میں اگر ایک ہی کروما لکھا ہوا ہوگا تو وہ کروما والا ہی آئے گا, اور اگر نصارہ لکھا ہوا ہو تو نصارہ سے آئے گا. آپ اس کو بک کو فالو کریں گے ہوم ورک اور کوئز کے دوران. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے جی. جی اچھا جی, ہم پڑھ رہے ہیں فعل مضارع کا جزم. فعل مضارع کا جزم آنے کی ایک صورت ہم نے پڑھی ہے کہ فعل مضارع سے پہلے لم آ جائے. تو اس سبق میں ہم نے کچھ اور صورتیں پڑھنی ہے فعل مضارع کے اوپر آنے والی جزم کی. تو 3 حروف ہیں, وہ اگر فعل مضارع سے پہلے آئیں لم کے علاوہ تو وہ بھی فعل مضارع کو جزم دے دیتے ہیں. ان حروف کو حروف شرط کہا جاتا ہے, کنڈیشنل ورڈز کہا جاتا ہے, کنڈیشنل لیٹرز, کہ یہ شرط بتانے کے لیے آتے ہیں. اور یہ ہیں ان, من اور ما. ان, من اور ما 3 حروف والے کمزور افعال کے ساتھ آئیں تو ان کے ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ ڈبل چھری کا کام کرتے ہیں. یہ ہماری پریکٹس کر چکے ہیں ہم, تو ہم آتے ہیں یہ ان والے پر, اور یہ ڈبل چھری کا کام کرتے ہیں. ڈبل چھری کا کام کیا کرتے ہیں کہ ان کے بعد, یعنی دیکھیں اردو میں جب ہم بات کرتے ہیں شرط کی, ہم کیا کہتے ہیں, اگر آپ نے پڑھا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے, اگر آپ نے محنت کی تو آپ پاس ہو جائیں گے. 2 کام کی بات کرتے ہیں. اگر آپ نے ایک کام کیا محنت کرنے والا تو آپ ہو جائیں گے پاس. تو پاس ہونا یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے آپ کی محنت پر. تو 2 فعل آگے, ایک محنت کرنا اور ایک پاس ہونا. تو شرط جب بھی آتی ہے وہ ٹپیکلی 2 ہی باتوں پر آتی ہے کہ اگر یہ ہوا تو یہ ہوگا. تو ان کے بعد 2 اگر فعل مضارع آ رہے ہوں, ان, من اور ما کے بعد اگر فعل مضارع 2 آ رہے ہوں, یعنی یہ بات کہ اگر تم نے کیا تو یوں ہوگا, دونوں فعل مضارع کے ساتھ بیان ہو رہے ہوں, تو ان دونوں فعل مضارع کو وہ جزم دے دے گا. لکھا ہوا ایک کے ساتھ ہوگا, لکھا ہوا ایک کے ساتھ ہوگا, لیکن جزم جو ہے وہ دونوں کے ساتھ آ جائے گی. کیسے آئے گا؟ اردو میں ہم جملے کرتے ہیں, اگر آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا. ان تفعلوا, ان تفعل ہو جائے گا. تو جواب اس کو عربی میں ہم کہیں گے ان تفعل افعل, اگر آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا. ان تفعل افعل, اگر آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا. اور ما کی مثال کسی کے بارے میں کہا جائے, جو یہ کام کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. جو یہ کام کرے گا, یعنی جو شخص یہ کام کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. تو جو کے لیے کسی فرد کے لیے, انسان کے لیے ہے تو من استعمال ہوتا ہے. تو کہیں من یعمل یا من یجتہد ینجح, من یعمل ینجح یا یفلح, وہ کامیاب ہو جائے گا, فلاح پائے گا. یا ایک تیسری صورت ہے, کسی کو کہا جائے جو کام آپ کرتے ہیں وہی کام میں کروں گا, جو کام آپ کرتے ہیں وہی کام میں کروں گا. تو جو کے لیے کام کے لیے جب آئے گا تو وہ ما استعمال ہوگا. ما تفعل افعل, جو آپ کرتے ہیں وہ میں کروں گا. آئیے اب اس کو دیکھتے ہیں جملوں میں. ان تفعل افعل, ڈبل چھری کام کرا. ان لکھا ہوا ایک کے ساتھ ہے, تفعل کے ساتھ, لیکن تفعل کے آخر میں بھی اس نے جزم دے دی اور افعال کے آخر میں بھی جزم دے دی. ٹھیک ہے جی. تو اس نے ڈبل چھری کا کام کیا ہے, 2 چھریاں چل گئیں. ہے یہ لفظ ایک ہے لیکن کاٹنے کا عمل 2 جگہ کر رہا ہے. یہ ان تفعل یہاں بھی کاٹا, افعال میں بھی کاٹا. اسی طرح من ہے, من یفعل ینجح, جو یہ کرے گا وہ ینجح, نجح ینجح کا معنی ہے کامیاب ہونا. نجح وہ کامیاب ہوا, ینجح وہ کامیاب ہوتا ہے یا ہوگا. تو من یفعل ینجح, جو کرے گا وہ کامیاب ہوگا. اور ما تفعل, جو آپ کرتے ہیں, افعل میں بھی کروں گا. جو ما تفعل افعل, جو آپ کرتے ہیں وہ میں کروں گا. جی سسر افسا. سر اس کے اندر مجھے یہ سمجھ آئی کہ اگر پری ریکوزٹ کسی کام کا پورا ہوگا تو اگلی بات پوری ہوگی, یہی مطلب ہے اس کا؟ جی وہ یہ تو یہ کیا کہتے ہیں, ایک ایکسٹرنل تھاٹ ہے نا کہ پریکٹیکلی یہ کیسے ہوگا. مفہوم تو یہی بن رہا ہے, ان تفعل افعل من یفعل ینجح.
لیکن الفاظ کو اگر ہم دیکھیں گرامر کے اعتبار سے تو یہاں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان، من اور ما یہ تینوں جب آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کنڈیشنل بات ہو رہی ہوتی ہے. اگر یہ ہوا تو یہ ہوگا، جو یہ کرے گا تو اس کے ساتھ یہ ہوگا، جو کچھ اس نے کیا وہی کچھ فلاں کرے گا. تو یہ دو باتیں کرتے ہیں، دو فعل آتے ہیں. اب اس کے بعد ان، من اور ما کے بعد فعل آ سکتا ہے، اسم بھی آ سکتا ہے. اسم آئے گا تو اسم کے آخر میں تو ہم بات ہی نہیں کر رہے کہ جزم آئے گا یا کیا آئے گا، پیش آئے گی زبر، وہ بھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے. فعل آئے گا تو فعل یا تو ماضی آئے گا یا مضارع آئے گا، رائٹ؟ یا تو فعل ماضی آئے گا یا فعل مضارع آئے گا. فعل ماضی کی ہم نے بات کی تھی کہ فعل ماضی وہ ہے جو ماضی میں پاسٹ میں ہو چکا ہے. تو جو کام ہو چکا ہو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، لہذا فعل ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. رہ گیا فعل مضارع جو ابھی ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا. تو جو ابھی ہو رہا ہے اس میں بھی چینج کیا جا سکتا ہے، آئندہ ہو اس میں بھی چینج کیا جا سکتا ہے. تو اگر ان، من اور ما کے بعد جو کنڈیشنز لا رہے ہیں وہ فعل مضارع کی صورت میں آ رہے ہوں اور دو فعل مضارع ہوں تو دونوں فعل مضارع کے آخر میں جزم آ جائے گی. لیکن اگر ان کے بعد اسم آ رہا ہے یا ان کے بعد اگر فعل ماضی آ رہا ہے تو پھر یہ رول اپلائی ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ماضی میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور اسم کے اندر بھی تبدیلی فی الحال ہم نے نہیں پڑھی، جو ہوگی وہ ان وجوہات پر نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ دو ہی فعل مضارع ہوں، ایک بھی آ سکتا ہے، ایک کنڈیشن ہو. ٹھیک ہے، بے شک. یعنی ایک ماضی میں، ایک مضارع میں آ سکتا ہے اور دوسرا آگے جو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک ہے شرط اور ایک ہے نتیجہ شرط، کہ یہ شرط اگر پوری ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. تو شرط میں فعل مضارع آ جائے اور نتیجہ شرط میں فعل مضارع نہ ہو. نتیجہ شرط میں لیٹس سپوز اسم آ جائے، آگے کچھ مثالیں آئیں گی بھی. تو نتیجہ شرط میں کوئی اسم آ جائے، ہم مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں ان تفعل تو فاللہ يدخل الجنہ، اگر آپ یہ کریں گے تو اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا. وہ یہ جیسے ہے کہ اگر نیک کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، جنت ملے گی. جنت ملے گی، ہاں ٹھیک ہے. تو جہاں اور ان کنتم صادقین، ہم کیا ابھی آج بھی دیکھا ان کنتم صادقین. جی یہ تو دونوں ہی پھر جنت ملے گی، جنت اسم ہو گئی لیکن ملے گی تو نہیں، اگر اس کو فعل کے فارم میں نہ لائیں نا. اگر ایک یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ تمہیں جنت ملے گی فتدخلوا الجنہ، تو پھر تو وہ فعل آ جائے گا. تو فعل آئے گا تو وہاں جزم آئے گی. لیکن اگر فعل کی صورت میں نہیں لاتے، کہتے ہیں ان تفعل فلک الجنہ، تو اب لکا بھی فعل نہیں ہے، الجنت بھی فعل نہیں ہے، تو وہاں پر جزم آ ہی نہیں سکتی. تو وہاں جزم آ ہی نہیں سکتی. ایک بات میں اور پوچھنا چاہ رہی تھی سر، ایک بات میں اور پوچھنا چاہ رہی تھی. اب یہ جو سامنے یہ سارا لکھا ہوا، اب یہ ڈائلوگس تو نہیں ہے، تو اس کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں، جیسے ان تفعل ہے تو آگے یفعل، کہ آپ کرتے ہیں تو وہ بھی کرے گا. بالکل کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان تفعل سنگولر ہے تو اس کا اگلا جو ہے وہ بھی سنگولر ہو. آپ ان تفعل آپ وہ سب کریں گے، ٹھیک ہے. ان تفعل یفعلنا، اگر آپ کرتے ہیں تو وہ سب عورتیں کریں گی. ٹھیک ہے. ان تفعل فنفعل، اگر آپ کرتے ہیں تو ہم سب کریں گے. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ اسی ترتیب پر آئے، اسی آرڈر پر جس طرح لکھا ہوا ہے. یہ صرف اس آسانی کے لیے ہے کہ ہم نے ابھی تک جو پریکٹس کی ہے ڈائلاگ میں، تو تفعل کے ساتھ افعال پڑھا ہے، یفعل کے ساتھ یفعل پڑھا ہے، اس وجہ سے یہاں پر اس آرڈر میں لکھا ہوا ہے. ادروائز یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. اگر ایک فعل مضارع ہو اور اگلا ماضی ہو یا اگلا کچھ اور اسم ہو، تو ہم جو ایک فعل مضارع اس کو جزم دیں گے. جی اس کو دیں گے. مطلب جہاں پر چھری چل سکتی ہے وہاں پر چلائیں گے، اور جہاں نہیں چل سکتی تو وہاں پر پھر مجبوری ہے، نہیں چلا سکتے. جی نور محمد صاحب. اچھا سر، میں یہ سمجھاؤں کہ جو دو فعل استعمال ہو رہے ہیں ان کے ساتھ، تو پہلے فعل کا ترجمہ ہم زمانہ حال میں کریں گے اور دوسرے کا مستقبل میں کریں گے. ٹپیکلی ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بھی وہی کانٹیکسٹ آئے گا کہ دونوں کا ترجمہ مستقبل میں کر سکتے ہیں. انتفعل اگر تم کرو گے تو میں بھی کروں گا. اچھا
हम ये शर्त यूं भी तो करते हैं ना, अगर तुम करोगे तो मैं भी करूंगा, और अगर तुम ये कर रहे हो तो फिर मैं भी करूंगा। दोनों तरह से हम ये बात करते हैं, उर्दू में भी करते हैं, तो यहाँ पर भी तर्जुमा दोनों तरह हो सकता है। ठीक है जी, शुक्रिया। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो अब हम आए टेबल्स की तरफ। ये बाकी चीजें मुजारे के शर्तिया जुमलों में इन जैसे अल्फाज छुरी की मानंद काम करते हैं और इनकी शर्त का जवाब भी उसी तरह मुतासिर होता है, ये दो छुरियों जैसा काम करते हैं। तो यफ़अलू है, एक छुरी का असर पड़ा तो ये बन गया यफ़अल, यफ़अलू, तफ़अल, अफ़अल, तफ़अलू, नफ़अल, हिया, तफ़अल। ये हम लम के साथ भी कर चुके हैं। अब इसको इनकी मिसालें देखें। इन तफ़अल अफ़अल, अगर आप करते हैं तो मैं करूँगा। इन तफ़अल अफ़अल, और इन तफ़अलू नफ़अल। लेकिन ये याद रखें, जैसे भी किसी सिस्टर ने ये पॉइंट आउट किया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि तफ़अल के साथ अफ़अल ही आएगा, ये तफ़अल के साथ यफ़अल भी आ सकता है। यानी अगर आप करते हैं तो फिर वो भी करेगा। आप दो लोगों का तस्फिया करवाते हुए कहते हैं देखो ये काम ना करो, अगर तुम ये करोगे तो फिर तो वो भी यही करेगा। ठीक है, यानी ये जरूरी नहीं है कि एक के करने का असर सिर्फ मुझी पर पड़े, बल्कि उसके करने की वजह से कोई दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी ये अमल कर सकता है। तो और ये भी जरूरी नहीं है कि मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर ही आएगा, मुअन्नस भी आ सकता है। तो इन तफ़अल यफ़अल भी हो सकता है, इन तफ़अल यफ़अलू भी हो सकता है, इन तफ़अल नफ़अल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट चूंकि हमारा शुरू से चला आ रहा है कि हम तफ़अल के साथ अफ़अल, तफ़अलू के साथ नफ़अल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वो लिया गया। ये बात सबके लिए क्लियर है कि ये जरूरी नहीं है। सर इसमें मतलब याद रखने वाली तो सर यही चीज हुई ना कि चाहे मतलब एक भी अगर फॉर्म हो, जज़म आए। मज़ारे, हाँ जी, जज़म आए, जज़म आए। असल याद रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जज़म आएगी फ़ेल मुज़ारे, इनके बाद अगर दो होंगे तो दोनों पर जज़म आ जाए, दोनों पर तो जज़म, मज़ारे होंगे तो दोनों पर। ठीक, अगर आप करते हैं तो मैं करूंगा। इन तफ़अलू नफ़अल, अगर आप सब करते हैं तो हम सब करेंगे। इसी तरह यफ्तहू है, वाहिद और जमा के साथ जमा आएगा, जरूरी नहीं है, यही बात अभी की है, जरूरी नहीं है कि तफ़अलू के साथ यफ़अल भी हो सकता है। आप चार लोगों को कह रहे हैं अभी देखो तुम लोग ये काम ना करो, क्योंकि अगर तुम ये करते रहोगे तो वो जो एक तुम्हारा मुखालिफ है वो भी यही काम करेगा। तो इन तफ़अलू यफ़अल भी हो सकता है। वाहिद के साथ वाहिद, जमा के साथ जमा, मुखातिब के साथ मुतकल्लिम, ये होना कोई जरूरी नहीं है। मुज़क्कर के साथ इवन मुज़क्कर होना भी जरूरी नहीं है। आप मुज़क्कर मर्दों को कहते हैं कि आप मर्द ये काम ना करें, अगर आप ये करेंगे तो फिर औरतें भी यही करेंगी, तो ये कहा जा सकता है। ठीक है, इन तफ़अलू ये ठीक है, ये तो समझ है चीज जी। ठीक है, तो यफ्तहू है, यफ्तहू, यफ्तहूना से यफ्तह, यफ्तहू, तफ्तह, अफ्तह, तफ्तहू, नफ्तह, और हिया तफ्तह बना। तो इन तफ्तह अफ्तह, अगर आप खोलेंगे या आप खोलते हैं तो मैं खोलूंगा। इन तफ्तह नफ्तह, और इन तफ्तहू नफ्तह, इन तफ्तह अफ्तह, इन तफ्तहू नफ्तह। इसी तरह नसरा यंसुरु है, तो यंसुर, यंसुरु वगैरह के साथ प्रैक्टिस लें तो इन तंसुर अंसुर, इन तंसुर अंसुर, अगर आप मदद करते हैं तो मैं मदद करूंगा। इन तंसुरु नंसुर, अगर आप सब मदद करते हैं तो हम भी मदद करेंगे। इसको बोलते वक्त, बात करते वक्त ये जहन में रखें कि हम एक जो है वो कुछ लोगों का आपस में बातचीत चल रही है, तो वो बताया जा रहा है कि जो आप करेंगे फिर हम भी उसी तरह का मामला करेंगे। दरब यदरिबु है, इसकी भी मिसाल है। इन तदरिब अदरिब, अगर आप मारते हैं तो फिर मैं भी मारूंगा। इन तदरिबु नदरिब, अगर आप सब मारेंगे या मारते हैं तो हम भी मारेंगे, हम फिर लिहाज नहीं करेंगे। इन तदरिब अदरिब, इन तदरिबु नदरिब। तो कुछ मजीद अफ़ाल ले लें। यक़ूलु है तो यक़ूलु, यक़ूलु, तक़ूलु, यक़ुल, यक़ूलु, तक़ुल, अक़ुल, तक़ूलु, नक़ुल, और हिया तक़ुल हम देख चुके हैं। तो इन तक़ुल अक़ुल, अगर आप कहेंगे तो फिर मैं भी कहूँगा। आप ये बात ना करें, अगर आप ये कहेंगे तो फिर मैं भी कहूँगा। उर्दू में हम ये जुमला अक्सर बोलते हैं किसी के साथ बहस मुबासे में। तो इन तक़ुल अक़ुल, इन तक़ूलु नक़ुल,
یہ تو آج کل بہت چلتا ہے ہمارے یہاں سیاسی بحث مباحثے کے اندر. دیکھیں آپ کی پارٹی والے اگر یہ کہیں گے تو پھر ہماری پارٹی والے بھی یہی کہیں گے, اس لیے ایسی باتیں نہ کریں. ان تقولوا نقل, کہتے ہیں وہ شرط نہیں لگاتے, وہ تو کہہ دیتے ہیں. جی, اور ویسے سمجھایا نہیں جاتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں بھی ایسی باتیں نہ کرو, پھر ادھر سے بھی باتیں آئیں گی تو آپ کو برا لگے گا. وعد یعید سے یعید, یعیدو تعد, اعد تعیدو نعد, اور یہ تعد ہے. تو ان تعد اعد, اگر آپ وعدہ کرتے ہیں تو میں بھی وعدہ کروں گا. ان تعیدو نعد, اگر آپ سب وعدہ کرتے ہیں تو ہم سب وعدہ کریں گے. ان تعد اعد, ان تعیدو نعد. دعا یدعو کے ساتھ بھی یہی اثر ہوگا. ان تدعو ادعو, اگر آپ پکارتے ہیں تو میں بھی پکاروں گا. ان تدعو ندعو, اگر آپ سب پکارتے ہیں تو ہم بھی پکاریں گے. ان تدعو ادعو, ان تدعو ندعو. ماں کی کچھ مثالیں نہیں آ سکتی, نفی کا معنی نہیں آ سکتا کہ اگر آپ پکارتے ہیں, مطلب یہ یہی رہے گا اس کا. نہیں, نفی بھی ہو سکتا, نفی بھی ہو سکتا ہے. ان تدعو نفی بھی ہو سکتا ہے. ان تدعو, اگر آپ پکارتے ہیں تو ہم نہیں پکاریں گے, پھر لا ندعو, تو لا ندعو ہو جائے گا. اور لم میں اور اس میں یہ فرق آیا کہ اس میں ماضی میں ترجمہ چلا جاتا تھا, اس کا ایز اٹ از ہی رہا حال کا, اور شرط آ گئی ہے, اس میں شرط آ گئی. اس میں نفی تھی, اس میں شرط ہے. شرط آ گئی, ٹھیک ہو گیا سر. یہ مین بڑا فرق یہ ہے کہ لم میں نفی ہے اور اس میں شرط ہے. ٹھیک ہو گیا, 5 میں سے 4 باتیں اور یہ الگ ہو گئی. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے جی. ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. آپ دیکھیں یہاں پر یہ ما کے بعد 2 آئے ہوئے ہیں, ایک تفعلوا اور ایک یعلمو. اب دیکھیں یہاں پر تفعلوا کے ساتھ نفعلوا نہیں آیا, تفعلوا کے ساتھ یعلمو آیا. ٹھیک ہے, تو ما تفعلوا, جو کچھ تم کرو گے, من خیر, بھلائی میں سے, یعلمہ اللہ, اللہ اسے جانتا ہے. ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, تم جو کچھ نیکی کرتے ہو یا کرو گے, یعلمہ اللہ, اللہ اس کو جانتا ہے. من کی مثال, من یعمل سوءا یجز بہ. اب یہاں یعمل کے ساتھ پھر یعمل ہی آیا, جو کوئی برائی کرے گا تو اس کی سزا پائے گا. من یعمل سوءا یجز بہ. من کے ساتھ جو ہے وہ آئی تھنک یہ ہوگا کہ جس کی بات ہوگی, غائب کی اگر بات ہوگی تو وہ غائب ہی کے ساتھ رہے گا, کہ جو کوئی یہ کرے گا تو اس کے ساتھ یہ ہوگا, موسٹلی اسی طریقے سے رہے گا. اذا بھی آتا ہے شرط کے لیے, اذا جاء نصر اللہ ہم نے پڑھا تھا, لیکن وہ فعل ماضی سے پہلے آتا ہے. تو فعل ماضی کے ساتھ جب آئے گا تو فعل ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ایسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل ماضی تو گزر چکا, تو گزرے ہوئے کام جو ہو چکا ہے اس میں کوئی چینج نہیں لایا جا سکتا. تو اس لیے جاء میں کوئی لفظی تبدیلی نہیں آئی ہے. ہاں, اس نے معنی میں چینج لایا ہے کہ جاء کا معنی تھا وہ آیا, لیکن اذا جاء کا معنی جب آ جائے. اسی طرح لما بھی آتا ہے, وہ بھی فعل ماضی سے پہلے آ جاتا ہے. لما سمعنا الہدی آمنا بہ, اور لما جب آتا ہے تو وہ بھی فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی فعل ماضی میں چینج نہیں آ سکتا, تو فعل ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ, اور یہ کہ جب ہم نے سنی ہدایت کی بات, آمنا بھی, تو ہم اس پر ایمان لیا. تو اذا اور لما, ان کو یہاں لانے کی وجہ کیا ہے کہ ان, من اور ما, یہ تینوں شرط والے الفاظ ہیں, شرط کا معنی دے رہے ہیں. اسی طرح اذا اور لما یہ بھی شرط کا معنی دے رہے ہیں, تو کہیں مکس اپ نہ ہو جائے کہ جب بھی شرط آئے گی تو وہ جزم دے گا, ضروری نہیں ہے. فعل ماضی کے ساتھ شرط کے لیے اذا اور لما آتے ہیں اور وہ کوئی جزم وغیرہ نہیں دیتے, یہ بتانا یہاں مقصود ہے. ٹھیک ہے جی. سر یہ جو یا لم ہو ہے, یہ 2 ٹکڑے بنیں گے اس کے, یا لم اور ہو, یا لم اور ہو, اور ہو. جی ٹھیک. تو اس کے ساتھ ہمارا لیسن ہوا کمپلیٹ. ایکسکیوز می سر, جی ایکسکیوز می سر, یہاں پر جو یہ یا لم جو ہوا ہے, یہ یہاں پر جزم آئی نا, اور ہو الگ ضمیر لگا اس کا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی طرح اور یوج ذاک میں کہاں پہ آئی جزم؟
اچھا پہلے تو یہ بتائیں کہ بغیر جزم کے اگر ہوگا تو یہ یجزا کیا ہے؟ جزا یجزی کا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا. ہاں جی یہ مجہول ہو جزا گیا نا. یجزی سے پڑھا تھا, جزا یجزی یہ معلوم تھا, اس کا مجہول بنے گا یجزا. کمزور ختم ہو تو یجزا ہے, تو یجزا میں الف جو آخر میں کمزور تھا وہ ختم ہو گیا, وہ یجزا. ختم ہو گیا جی. صحیح سر. سر ایک سوال تھے سر, آپ نا جب بھی اس طرح کی کوئی چیز ہو گرامر میں, اس کے ایک دو کویسچن ضرور اس ٹائپ کے دے دیا کریں کہ ہم تھوڑا سا اس سے اویئر ہو جائیں کہ اس قسم کے کویسچنز اس میں آ سکتے ہیں, یا پھر آپ ہوم ورک میں دے دیا کریں. چلیں میں کرتا ہوں کوشش کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی ایک دو قرآن سے مثالیں نکال کر, تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ کیونکہ سر تھوڑا سا ہم اس سے اویئر اچھا ہے. سر یہ ہمیں بطور وہ ایکٹیویٹی دے دیا کریں نا, کہ یہ ہمیں کوئی تھوڑا سا گائیڈ کر دیا کریں کہ یہ آپ قرآن کا یہ حصہ, اس میں سے یہ چیز کوئی اس ٹائپ کا ہمیں. سر صرف کویسچن سے نا وہ ہو جاتا ہے انسان, اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس ٹائپ کے کویسچن اس پر آ سکتے ہیں. بالکل. سر یہ چھوٹا سا سوال ہے. جی نور محمد صاحب. جی سر. یہ ان لفظ اور ان اس میں فرق بتا رہے ہیں. ان کا مطلب ہے اگر, اور ان کا مطلب ہے کہ. ٹھیک ہے. ان شرط کے لیے آتا ہے اور ان جو ہے صرف وضاحت کے لیے آتا ہے. جی ان جو ہے وہ شرط کے لیے آتا ہے, اور ان جو آتا ہے وہ وضاحت کے لیے آتا ہے. یا جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں. کیا گواہی دیتا ہوں؟ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے جی. سسٹر حمیرہ آپ کا مزید کوئی کوشچن؟ نہیں سر, وہ جب ختم ہو جائے گا, آپ نے کہا تھا وہ ایک دو تین کویسچنز میں نے پوچھنے تھے مڈ پر. سسٹر حفصہ آپ کا بھی ہینڈ ریز ہے, کوشچن ہے. آپ نے اس وقت بتایا تھا کہ جو آتا ہے وہ بھی کنڈیشنل وہ ہوتا ہے, جیسے انذرتا ہوں اس کے اندر آ رہا تھا, تو سے یہاں پہ اس سے کوئی چینج آتا ہے؟ نہیں, وہ بھی دیکھیں نا انذرتا ماضی پر آیا ہوا ہے. اچھا ہاں صحیح سے, ٹھیک تو ماضی میں چینج نہیں آئے گا. جی ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے تعلق سے جوڑے رکھے. اور ہم جانے سے پہلے دعا گو ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے والد محترم, اللہ تعالیٰ ان کو بیش بہا جو ہے وہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ایسے عظیم سپوت کے والد تھے وہ, کہ جنہوں نے ہمارے لیے قرآن اتنا آسان کر کے رکھا, اور آج ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. پوری دنیا میں کئی لوگ ہیں, ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں, جنہوں نے اس سسٹم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن کو سمجھنا شروع کیا ہے. یقیناً یہ ان کی بہترین تربیت ہے کہ ان کے بیٹے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب نے زبردست کورس متعارف کروایا. اللہ ڈاکٹر صاحب کو بھی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے, اور ان کے والد کو بھی اس کا بھرپور حصہ عطا فرمائے. اور ڈاکٹر صاحب اور ان کے جتنے بھی ان کی توسط سے یہ معاملات چل رہے ہیں, اس سب کو ان کے والد کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ہم سب کو بھی اپنی زندگیاں دین, قرآن, ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کے ساتھ منسلک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی ساتھ ہماری ایک خاتون اسٹوڈنٹ سسٹر امبر, کل ان کا انتقال ہوا, ان کے لیے بھی دعا گو ہیں. اور ہمارے اس کلاس کے بڑے ہی پرجوش اور بڑے لائیو جو ہے وہ ایکٹیو ساتھی, ہم انہیں کبھی بھی نہیں بھولیں گے, میجر جنرل عبد المالک صاحب. اللہ تعالیٰ ان کو بھی کروٹ راحت نصیب فرمائے. اور مزید جو بھی کوئی ہمارے کلاس فیلوز میں سے, ہماری فیملی ممبرز میں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ سب کی مغفرت فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے, اور ہر قسم کی پریشانیوں سے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی نسبت سے جوڑے رکھے, اور قرآن کا پڑھنا, سمجھنا, عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس مکمل ہو چکی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.